वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कल का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और आज हो चुका है नए दिन का आगाज, वीकेंड का आगाज हो गया है। सारे वीक की थकावट, पूरे हफ्ते की थकावट यहाँ पर दूर करनी होती है। मुख्तलिफ चीज़ें अपनी लाइफ में, अपने दिन में ऐड करके, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो नींद हो, चाहे वो और ढेर सारे तरीकों अपने थकावट को दूर करने के। आज का प्रोग्राम भी रोज़ की तरह ही बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हेल्दी डिस्कशन होने जा रही है। इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ आज के मेहमान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा मजहर सिद्दीकी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। ठीक हैं? हाँ, अल्लाह से खुश हूँ और जिंदगी से मुतमईन। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। एनर्जी ऐड कर दी है आपने प्रोग्राम में, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी जो कि बड़ी रिक्वायर्ड थी। थैंक यू सो मच। और हमारी दूसरी मेहमान बहुत ही प्यारी खिजरा आरिफ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वंस अगेन वेलकम टू द शो। कैसी हैं? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। मौसम का कुछ ये मौसम का असर तो खैर काफी दिन से है। काफी दिन से, वैसे बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा हो हर गया दिन है। का ये मसला है कि आपके गले की खराश, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार ये आपकी रूटीन में ऐड हो गए हैं। वो हमारे पुराने लोग कहते हैं ना, बारिश होगी तो पता नहीं अब कब होगी और कब हम ठीक होंगे। हाँ, लेकिन लाइटर नोट पे ये बातें चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना ख्याल रखें। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन पहले बढ़ते हैं अपने प्यारे से सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब। देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं वो हदीस बयान कर रहा था कि क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श का साया किन को नसीब होगा। चौथा, वो दो अफराद हैं जो एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हों, इकट्ठे भी होते हों अल्लाह की मोहब्बत के लिए, एक दूसरे से जुदा भी होते हों अल्लाह की मोहब्बत के लिए। जो अल्लाह की मोहब्बत के लिए एक दूसरे के साथ मिलते होंगे क़यामत के दिन, ये वो खुश नसीब लोग होंगे जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। अल्लाह हमें भी मुसलमान भाइयों के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। ख्वाजा साहब, अपनी गुफ्तगू जो एक्चुअली हमारा टॉपिक है उस पर आने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप वीकेंड कैसे गुजारते हैं? देखिए, मेरी जो लाइफ है या उसका शेड्यूल है वो बहुत बिजी है, बहुत हेक्टिक है। हाँ, मैं छुट्टी, वीकेंड, इन चीजों से बिल्कुल फारिग हूँ। हाँ, काम काम और बस काम काम और सिर्फ काम। 18 घंटे 20 घंटे रोजाना मामूलात हैं जिनको देखना होता है। लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, सेशंस हैं, वो निजी मसरूफियत है। तो अपने आप को बहुत मसरूफ रखा हुआ है, काम में रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। इसलिए जब मैं काम में लगा रहता हूँ मुझे एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, हिम्मत आती है, हौसला होता है और खुशी भी होती है। जब आप अपने हाथ से कोई काम करते हैं या अपने आप को मसरूफ रखते हैं तो आप बहुत सारी मनफी बातों से, मनफी ख्यालात से, मनफी सोचों से भी दूर रहते हैं। और जो भी शख्स अपना दिन प्लान करता है, अपना हफ्ता प्लान करता है, अपना महीना प्लान करता है, अपना साल प्लान करता है, मैं समझता हूँ उसका एक एक पल कीमती होता है। और वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना सीखना एक बहुत बड़ी स्किल है, बिल्कुल ठीक, एक महारत है। तो मेरी तो हर लम्हा मसरूफियत होती है, काम होता है। अगर मैं फारिग भी हूं तो मैं कुछ ना कुछ सोच रहा होता हूँ और लिख रहा होता हूँ। मेरे पास ये मेरा पैड होता है, की पैड होता है, और मैं उस पर कुछ ना कुछ लगा। अब कागज और कलम का तो दौर कम होता जा रहा है, की पैड पे, नोट पैड पे हम लिखते हैं। और मैं हमेशा अपने आप को मसरूफ रखता हूँ, हमेशा किसी ना किसी चीज में आप एंगेज। हेल्दी एक्टिविटी होती है सारी। ग्रेट। और मैं खुद को, यानी आप ये कहें कि फारिग वक्त मिलता है तो नहीं मिलता मुझे फारिग वक्त। हाँ, बस बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है नींद में भी मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, कहीं तकरीर कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली दिमाग चल रहा होता है। बस ऐसे ही है, सो भी रहा हूँ तो दिमाग काम कर रहा था। वैसे बहुत अच्छी बात है। खिजरा, आपका वीकेंड कैसे गुजरता है? कैसे गुजारती हैं आप अपना वीकेंड? मेरा वीकेंड नहीं होता क्योंकि मेरा जो वीकेंड है वो हमेशा आउट ऑफ सिटी होता है। ओके। हमेशा से नहीं, लेकिन कुछ अरसे से, मैं मतलब पिछले 6 महीने से मेरा वीकेंड, वैसे जब मेरा वीकेंड होता था तो संडे घर,
ٹھیک. فل ٹائم سیٹرڈے کو اپنی جو روٹین کے 5 ڈیز کے جو ایسے کام ہوتے تھے جو میں نہیں کرتی تھی تو وہ میں اس ویکینڈ میں کمپلیٹ کر لیتی تھی ان کے سیکنڈ سیٹرڈے میں اور سنڈے کو پورا. اب یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ کیونکہ میں سیٹرڈے سنڈے میں سے کوئی ٹائم بھی ایسا نہیں ہوتا جو میں گھر کو کمپلیٹلی دے سکتی ہوں یا اپنے آپ کو دے سکتی ہوں, تو مجھے یہ تھوڑا سا ایک فیل ہوتا ہے کہ یہاں نا ڈرا بیک ہے ابھی میرا. لیکن کچھ اسٹڈیز اور چیزوں کی وجہ سے مجھے جانا پڑتا ہے تو اسی لیے کچھ عرصہ مجھے اس کو برداشت کرنا ہے. ویسے میں کبھی نہ کبھی مطلب کوشش کرتی ہوں کہ اپنے لیے تھوڑا بہت ٹائم نکالوں, جو کہ تھوڑا سا دیکھا جائے تو پریکٹیکل لائف میں مجھے لگتا ہے کافی مشکل ہو جاتا ہے اپنے لیے ٹائم نکالنا اور اپنے لیے ٹائم نکالنا اور چیزوں کے لیے اسپیس نکالنا تھوڑا سا ہیکٹک ہو جاتا ہے. ہاں, اب تو یہ بھی مشکل ہو گیا ہے بیان کرنا, ایکسپلین کرنا کہ آپ کی اپنی پرسنل اسپیس ایکچولی ہے کیا, بالکل آپ کا می ٹائم کیا ہوتا ہے. میں خضرہ کی بات کو تھوڑا سیکنڈ کرتا ہوں, آگے بڑھاتا ہوں. بات یہ کہ یہ بھی ایک مصروفیت ہے اپنے آپ کو وقت دینا. یعنی ہمارے وہ لوگ جو خود کو بھول جاتے ہیں, خود کو فراموش کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی سیلف گرومنگ ہے. بالکل, آپ اپنے آپ کو بھی دریافت کریں, اپنے آپ کو بھی ڈھونڈیں, اپنے آپ سے بھی ملیں. میرا تو اس پہ بہت سارے لیکچرز ہیں کہ ہم خود سے نہیں ملتے, زمانے سے ملتے ہیں, شہر سے ملتے ہیں, دنیا سے ملتے ہیں, بالکل خود سے نہیں ملتے. یہ بھی ایک مصروفیت ہے. بہت بڑی یہ جو بات میں کی آپ کو بتا رہا تھا کہ میں بہت کاموں میں لگا رہتا ہوں, اس میں ایک کام یہ بھی ہے کہ میں خود سے بھی ملتا ہوں, خود سے بھی بات کرتا ہوں. یہ جو بی اکاؤنٹیبل ہونا ہوتا ہے نا, Yes. اپنا محاسبہ کرنا, Yes. تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے لیے بھی وقت نکالیں گے. اپنا یہ حقیقی خوشی جو انسان کو حاصل ہوتی ہے نا, وہ خود سے مل کر ہوتی ہے. بالکل, اپنا موازنہ خود سے کرنا, اپنا مقابلہ خود سے کرنا, اپنے اندر جھانکنا, اپنے آپ کو دیکھنا, اپنی خامیوں, کوتاہیوں, غلطیوں, کجیوں پر نظر رکھنا اور پھر ان کو بہتر بنانے کے لیے, ان کو اچھا بنانے کے لیے کچھ کرنا, تو یہ بھی ایک مصروفیت ہے, بالکل ٹھیک. کام ہے. آپ نے بڑی بات بیچ میں ایڈ کی, موازنہ اور مقابلہ. جی, کمپٹیشن اینڈ کمپیریزن, جو کہ جی. ایسے دو ورڈز ہیں جو بہت کامنلی ہم اپنی روٹین میں استعمال کرتے ہیں. جی جی. لیکن کیا ہمیں اس کا ڈفرنس پتا ہے کہ مقابلہ اور موازنہ ہوتا کیا ہے, کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھیں, بڑا آسان سا سوال ہے اور بڑی آسان سا اس کا جواب ہے. ہم سب, وہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں, وہ لوگ جو اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں, یہ سب لوگ جانے انجانے میں نا ان دونوں بلاؤں کا شکار ہے. یہ دو بڑے دھوکے ہیں, مقابلہ اور موازنہ. یہ دو بڑے دھوکے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک جانے انجانے میں ان میں مبتلا ہے. بالکل, اور یہ وہ بلائیں ہیں جو ہمیں کھا جاتی ہیں, اور یہ دو نفسیاتی عارضے بھی ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقابلہ کیا ہے اور موازنہ کیا ہے. بالکل, تو یہ دو مختلف راؤنڈز ہیں, ہاں, زندگی کے دو راؤنڈز ہیں, اور جیسا کہ عرض کر چکا ہوں, ہم سب اس کے شکار ہیں. بالکل, کسی کو پتا ہے, کسی کو پتا نہیں ہے, کوئی جانتا ہے, کوئی بے خبر ہے. اب موازنہ اور مقابلہ, اس میں پہلے میں موازنہ کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. موازنہ کسے کہتے ہیں؟ آسان سا جواب یہ ہے کہ آپ ایک ترازو کے ایک پلڑے میں خود کو رکھتے ہیں, اپنے آپ کو, اور حاصل شدہ نعمتوں کو رکھتے ہیں. ترازو کے ایک پلڑے میں آپ اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور دوسرا آپ اپنی حاصل شدہ نعمتیں اس کو رکھتے ہیں, اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں آپ دوسروں کو رکھتے ہیں اور ان کو حاصل شدہ نعمتوں کو رکھتے ہیں. اس موازنے میں آپ خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں, آپ خود کو کم محسوس کرتے ہیں, کمزور محسوس کرتے ہیں, تہی دامن محسوس کرتے ہیں. ہائے میرے پاس تو کچھ نہیں, ہائے میں تو خالی دامن ہوں, میں تو ان سے بہت پیچھے ہوں. یہ ہے موازنہ. صحیح, یہ ہے موازنہ. ہمیں دوسرا ہم سے بہتر نظر آتا ہے. میرے پاس تو 35-40 ہزار کا موبائل ہے, فلاں کے پاس تو 1.5 لاکھ روپے کا موبائل ہے. میرا گھر تو 3-5 مرلے, 7 مرلے, 10 مرلے کا ہے, اس کی تو کئی کنالوں پر مشتمل کوٹھی ہے. میں تو بائک یا کار پہ جاتا ہوں, اس کے پاس تو روز لائس ہے, اس کے پاس تو پجیرو ہے. میں تو ٹرین پہ سفر کرتا ہوں, وہ اپنے جہاز پہ سفر کرتا ہے. یہ اب موازنہ کرتے جائیں گے تو آپ خود کو بہت چھوٹا, بہت ہلکا, نحیف, لاغر, کمزور اور کمتر سمجھیں گے, اور دوسرے کو توانا, طاقتور, اور آپ اس کی طرف رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں گے. مزے تو اس کے ہیں, میں تو مارا گیا, میں تو لٹ گیا, میں تو پیچھے رہ گیا, یہ بہت آگے جا رہا ہے. زندگی ہو تو ایسی ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں پھر ہم
ریس میں لگ جاتے ہیں. بالکل. بھئی اس سے موازنہ کیا ہے, اب اس سے آگے نکلنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مقابلہ. وہ کمپیئر کرنا, کمپیریزن کرنا, اور اس کو ہم کہتے ہیں بیلنس ٹو کمپیئر. ہاں ہاں. کمپیئر ٹو بیلنس, کہ ہم نے اس سے کمپیئر کیا, اب ہم اس سے مقابلہ کرنے لگ جائے. کب اس سے آگے نکلنا ہے کمپٹیشن میں شروع ہو گئے. اب اس سے یہ اب نا دوسرا راؤنڈ آ گیا. صحیح. موازنہ سے ہم مقابلہ کی طرف آ گئے, کمپٹیشن کی طرف آ گئے. اب مجھے اس ریس میں اس سے جیتنا ہے, اس کو پچھاڑنا ہے, اس کو نیچا دکھانا ہے. ریس شروع ہوئی سٹارٹنگ پوائنٹ سے, فنیشنگ پوائنٹ پہ اب آپ ریس جیت گئے. اب آپ اپنا موازنہ کریں گے کہ میں جو جیتا ہوں میں واقعی فاتح ہوں, میں حقیقی طور پہ کامیاب ہوں, تو وہاں سوائے پشیمانی کے اور کچھ نہیں ہوتا. آپ نے دو چیزوں کو اپنے ساتھ لیا, ایک خواہش کو اور ایک نفس کو, اور دوڑے, خوب دوڑے, اور جیتنے کے بعد سوائے پشیمانی کے اور کچھ بھی نہیں. آپ کو حقیقی خوشی حاصل نہیں ہوئی چیزوں سے, اور یہ جو دنیاوی آسائش و آرائش کی چیزیں ہیں یہ آپ کو حقیقی خوشی نہیں دے سکتے. آپ نے موازنہ کرنے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں مقابلہ کیا اور آپ کو کامیابی مل گئی, آپ ریس جیت گئے, مگر آپ حقیقی خوشی سے محروم ہو گئے. بالکل صحیح. تو یعنی دو راؤنڈز ہیں, پہلے موازنہ آپ شروع کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں تو پھر بیچ میں جیلسی کا فیکٹر بھی تو آ جاتا ہے نا. اب اس کے نا نقصانات ہیں. بالکل. اس کے نقصانات ہیں. مقابلے اور ہمیں حاصل کیا ہوا, چیزیں چاہیے تو سکون تھا, وہی مٹیریلسٹک اپروچ آ گئی. چاہیے تو سکون تھا, آپ کو بے سکونی ملی. چاہیے تو خوشی تھی, آپ کو غم ملا. آپ نے اپنے آپ کو ہلکان کیا, اپنے آپ کو کھپا دیا, آپ اپنے آپ سے بھی دور ہو گئے, فیملی سے بھی دور ہو گئے, خاندان سے بھی دور ہو گئے. ہاں جی, لوگوں نے آپ پر انگلیاں اٹھائیں, آپ کا کریکٹر بھی خراب ہو گیا. اب لگے رہے مقابلے میں, آپ نے حلال حرام کا فرق بھی سوچ لیا, اس کو بھی مٹا دیا. آپ نے حرام سے, ناجائز سے, ذخیرہ اندوزی سے کامیابی حاصل کی کہ اس کو نیچے دکھانا ہے. آپ نے ایک ٹارگٹ بنایا کہ مجھے اس کو نیچے دکھانا ہے, اور آپ اس میں جت گئے, لگ گئے, اور دن رات ایک کر کے آپ نے اس کو نیچے دکھا دیا, مگر آپ حقیقی خوشی سے محروم ہو گئے. وہ جو انٹرنل سیٹسفیکشن ہے وہ آپ اچیو نہیں کر سکتے. وہ نہیں کر سکتے, وہاں پشیمانی ہوتی ہے بس, اور کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک, اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, نقصانات کا ذکر کر لیتے ہیں, بیکاز جب تک ہم یہ نہیں آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ پرابلم کہاں پر آ رہی ہے تو ہم اس کو کبھی سالو نہیں کر پائیں گے. اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں, سب سے پہلی چیز ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی ترجیحات میں بدلاؤ آ جاتا ہے. صحیح صحیح. آپ صحیح اور غلط کا فرق سمجھ جھوٹ ہے. آپ سچ اور جھوٹ میں, نیکی اور بدی میں فرق نہیں سمجھتے. آپ کی ترجیحات دنیا, دکھاوا, ریاکاری اور خواہشات نفس یہ بن جاتا ہے. آپ اس میں پھر ترجیحات آپ کی بدل جاتی ہے. آپ اللہ کی رضا والے کام, اللہ کی جنت کو, اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے دور ہو جاتے ہیں. آپ کی ترجیحات صرف دنیا, دکھاوا. دیکھیں اس میں نا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, یہ جو جس دنیا میں اور آپ سانس لے رہے ہیں آج کے وقت میں, اس صدی میں اور اس 2022 میں, یہ شو آف کلچر بن گیا ہے. بالکل صحیح. اب ہر شخص دکھاوے کے لیے جی رہا ہے, اپنے لیے نہیں جی رہا, اپنے دکھاوے کے لیے جی رہا. وہ چاہتا ہے کہ میں دکھوں, لوگ دیکھیں کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہے, میرے پاس بڑا بنگلہ ہے, میرا سٹیٹس بڑا ہے. اور وہ کھانا کھا رہا ہے تو تصویر بنا رہا ہے, سیلفی بنا رہا ہے, اور وہ انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ لگا رہا ہے. وہ گاڑی لے رہا ہے تو اس کی چابی کے ساتھ وہ گاڑی کے ساتھ تصویر بنا رہا ہے. وہ یہ چاہتا ہے میں دکھوں, مجھے لوگ دیکھیں. اور یہ اب جب جو بیٹھا ہوگا وہ اس کے ساتھ اپنا موازنہ کرے گا, یہ ایک ریس شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. وہ کہ اچھا اس کے پاس یہ 50 لاکھ والی گاڑی ہے, اب میں 1 کروڑ والی گاڑی لوں گا. اچھا اس نے یہ جو گھر کا سٹیٹس لگایا ہے یہ تو بہت بڑا ہے, میں اس سے بھی بڑا لوں گا. تو یہ نقصانات ہیں کہ آپ کی ترجیح بدل جاتی ہے. اور اس سارے سلسلے میں دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ خود پسند ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور جب خود پسندی کسی شخص میں آئے گی تو یہ ذہن میں رکھیں وہ خود غرضی کو دعوت دے گی. خود پسندی در حقیقت خود غرضی کو دعوت دیتی ہے. آپ جب ترجیحات بدل جاتی ہیں تو آپ خود غرض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے خضرا, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بات ہو رہی ہے کمپیریزن وچ لیڈس ٹو, ڈائریکٹلی لیڈس ٹو کمپٹیشن. اس حوالے سے کتنا زیادہ پریویل کر رہی ہے یہ چیز ہماری سوسائٹی میں؟ اگر دیکھیں مہاجبین کہ ہماری اس سوسائٹی میں موسٹلی ان چیزوں نے ہی جگہ گھیر رکھی ہے. یا تو ہم لوگ بہت زیادہ خواہش رکھنے لگ گئے ہیں, یعنی کہ ضرورت سے زیادہ جو چیز
ہماری بس کی نہیں ہے، ہم ہمیشہ ان چیزوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یا ہماری اور دوسری چیزیں کہ ہماری لیول آف ایکسپیکٹیشن جو ہم لوگ کی اچیومنٹ میں یا ہماری ڈائریکشنز نہیں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہماری جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز، ان کے بارے میں جو ہماری خواہشات ہیں یا ہمارا جو سارا دار و مدار ہے وہ ان کچھ چیزوں پہ سٹک ہو چکا ہے جو ارریلیونٹ ہیں ہماری لائف کے پرسپیکٹو سے، ہماری لائف کے ایم سے، ہماری جو سوسائٹی ہے ان کی نارمز اینڈ ویلیوز سے. پھر ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ اگر مطلب ہم ہمیشہ کمپیریزن میں اگر دیکھیں تو جیسے سر نے بہت اچھی بات کی کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ایک کے پاس ایک چیز ہے تو میرے پاس دو ہونی چاہیے، تو ہمارے پاس جو ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ ہماری کوالٹی بھی ہے انسانوں کی کہ ہم کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے جو ہمارے پاس ہے. ہم ہمیشہ کسی نہ کسی جستجو میں لگے رہیں گے کہ اگر آج میرے پاس ایک ہے تو کل دو ہونے چاہیے، دو نہیں ہے تو پھر پرسوں تین ہونے چاہیے. تو اگر کم میں مجھے مل رہا ہے تو مجھے کبھی بھی اس چیز سے شکر ادا کرنے میں زیادہ پرابلم ہوگی، یا میں اس کو سمجھوں گی کہ نہیں آج ایک کیوں ہے. بالکل تو جب تک ہم اپنی چیزوں میں جو ہمیں حاصل ہے یا جو ہمارے پاس ہے ہم اس سے ہم شکر ادا کرنا یا ہم اس کو ماننا نہیں سیکھیں گے، ایکسپٹ نہیں کریں گے، تو ہم کبھی بھی اگلے دن وہ دوسری چیز نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے، انفیریورٹی کمپلیکس آپ کو ڈے ٹو ڈے لائف میں، ڈیلی روٹین میں کتنا امپیکٹ کرتا ہے؟ انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ ہماری لائف کے ہر آسپیکٹ پر ہم دیکھیں، ہماری چاہے وہ سوشل لائف ہے، ہماری پروفیشنل لائف ہے، ہماری ایون ہماری فیملی لائف میں بھی یہ چیز ہم اپنے لوگوں میں جو ہے بہت زیادہ الجھ کر رہ گئے ہیں، تو ہماری پرسنالٹی فیڈ ہو چکی ہے. بالکل ایکچولی ہم اپنی پرسنالٹی شو ہی نہیں کر پاتے، ہمارے اندر کیا سکلز ہیں ہمیں نہیں پتا. موسٹلی ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ ان کے اندر ایکچولی ریزن کیا ہے لائف میں، لائف گزارنے کا، ان کا پرپس کیا ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں اچھا یہ ڈاکٹر ہے تو مجھے بھی شاید ڈاکٹر بننا چاہیے. بے شک آپ کا کیلیبر ہے یا نہیں ہے، آپ اس سے ہٹ کے مطلب آپ بہت اچھے اینکر ہو اور میں کہوں کہ میں بہت اچھی اینکر ہوں، بے شک مجھے اینکر کا کچھ نہیں پتا یا مجھے نہیں اسے، لیکن آپ سے جو ہے میں وہ موٹیویشن لے کر لیکن میں اس کو نیگیٹو یوز کروں اور جس کا جو حق ہے اس کا حق ظاہر کروں. تو یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اب اس نے ہماری پرسنالٹیز، ہماری ایکچوئل پرسنالٹیز کو بہت حد تک فیڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں اینگزائٹی ایشوز کی. بہت کامن، ویری کامن، وی آلویز ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ وی کین نیور ٹاک اباؤٹ اٹ انف کہ ہم کہیں کہ ہم نے اس بارے میں بات کر لی ہے، بس ٹھیک ہے اتنا کافی ہے. بہت لمبی ڈیبیٹ چل پڑتی ہے، بہت لمبی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے وچ از ایٹ ٹائمز ہیلدی، لیکن بعض اوقات فیل ہونے لگ جاتا ہے، شیئر قسم کا فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے، ابھی بھی ضرورت ہے، بیکاز کہیں نہ کہیں بہت فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے مینٹل ہیلتھ کو. ابھی بھی ہم اس بارے میں جتنا بھی بات کریں، دیر آر سم پیپل، میجورٹی میں کہوں گی، جو اس بارے میں بات کرنا نہیں جانتی یا اویئرنیس نہیں ہے. اینگزائٹی ایشوز کی بات کرتے ہیں، پینک اٹیکس کی بات کرتے ہیں، ان کا فرق کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اینگزائٹی اٹیک، دوسری جانب پینک اٹیک، فرق کیا ہے؟ میں بہت ایزی وے میں اس کو ڈیفائن کروں گی کیونکہ جو ہمارا اس ٹائم ٹاپک اور چیزیں چل رہی ہیں، سر سے جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ بالکل اسی پہ بیس کر رہی ہے. تو اس کو سمجھانا بہت آسان ہے کہ جب ہم کبھی ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیکٹیشنز اور ایکسٹرا آرڈنری اپنے اوپر برڈن ڈال لیں گے اور اپنے آپ کو پہچاننا بھول جائیں گے یا اپنا موازنہ کرنا یا اپنے آپ کو ٹائم دینا بھول جائیں گے تو ہم اینزائٹی کا شکار ہو جائیں گے. کانسٹنٹ بے چینی رہے گی. کیونکہ ہمارے اندر جو ایک سیلف کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اینزائٹی بیسیکلی پراپ کرتی ہے جب آپ کا وہ کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے جو آپ کے اپنے بارے میں ہوتا ہے. بہت آسان الفاظ ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچاننا چھوڑ دو گے، اپنے آپ کو جاننا چھوڑ دو گے تو آپ ڈیفینیٹلی بے چینی کا شکار ہوگے. اینزائٹی کیا ہے کہ ایک تناؤ ہے، ایک بے چینی ہے، اور یہ تناؤ اور بے چینی جب بڑھتی ہے تو یہ پینک اٹیک بنا دیتی ہے. صحیح. اور اس کا بیسکلی اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں تو یہ بیسکلی نیورو سائیکولوجیکل پرابلم ہے. اس کا تعلق آپ کے نروس سسٹم سے ہوتا ہے کہ پرابلم کو سالو نہیں کرنا، آپ نے پرابلم کو لے کے بیٹھنا ہے کہ پیسے نہیں آئے، پیسے نہیں آئے، پیسے نہیں آئے. پیسے آئیں گے تب آئیں گے جب آپ کام کریں گے، لیکن آپ نے کام نہیں سوچا. آپ نے کیا سوچا کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، جاؤں گی کیسے. ایک ہی نیگیٹو پوائنٹ پر آپ کا سٹک ہو جانا اور اس کے بعد اس کا سولوشن نہ نکالنا. ٹھیک ہے خواجہ صاحب، اب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے ہمیں نا اس وقت فی زمانہ ہر شخص جو ہے نا، میں نے عرض کیا کہ خواہشات کا اور نفس کا غلام بنا ہوا ہے. بالکل. دو بڑے امراض جو دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں،
آپ کو شوگر ہو گئی ہے, بلڈ پریشر ہو گیا ہے, اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ پہلا سوال یہ کہتا ہے آپ کو بھی ٹینشن ہے, آپ صحیح. ڈپریشن کا شکار ہیں, آپ اینگزائٹی کا شکار ہیں. جی. یہ دو لفظ تو اتنے کامن ہو گئے ہیں, بالکل ہر زبان پر ہیں. ایون کہ میں چونکہ سکولز میں چھوٹے بچوں کو پڑھاتا ہوں تو وہ بچہ نا دوسرے کو کہتا ہے اوے مجھے زیادہ بات نہ کر, مجھے ڈپریشن ہو جاتی ہے. اوہو, ٹیچر نے آج بات ایسی کی مجھے ٹینشن ہونے لگ گئی تھی. یہ ڈپریشن, ٹینشن بچوں کی زبان. اور دوسرا بچہ پتہ کیا کہتا ہے, تو بھی میرے ساتھ زیادہ بات نہ کر, میرا بی پی شوٹ کر جائے گا. اب یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بالکل. کون سکھا رہا ہے بچوں کو یہ باتیں؟ ٹینشن, ڈپریشن, بی پی شوٹ کر جائے گا. یہ 2 اور 3 کلاس کی میں بات کر رہا ہوں, میں خود وہاں موجود ہوں, آئی وٹنس ہوں, سن رہا ہوں بچے آپس میں گفتگو کریں. تو یہ چیزیں نا گھروں میں بہت عام ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ چیزیں کیوں عام ہو گئی ہیں اس پر ہم ان ڈیٹیل بات کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ابھی چلتے ایک چھوٹے سے بریک کی جانب, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس پروگرام کے اس حصے میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ مظہر صدیقی صاحب, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. بات ہو رہی ہے کمپیریزن اینڈ کمپٹیشن کی, موازنہ اور مقابلہ. فرق کیا ہے, نقصانات کیا ہیں, کہاں تک یہ چیز لیڈ کرتی ہے, اینگزائٹی کیا ہے, ڈپریشن کیا ہے, جو کہ بہت موسٹ کامنلی یوزڈ ورڈز ہیں ہماری ڈیلی روٹین میں, لیکن کیا ہمیں ان کا فرق بھی معلوم ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی اس کو جاری رکھتے ہیں. جی خواجہ صاحب بتائیے گا, اینگزائٹی اور ڈپریشن, آپ نے بچوں کا ذکر کیا کہ بچے نے بولا کہ جی ایسے بات نہ کرو, مجھے ڈپریشن ہو جائے گا. جی میں عرض کرتا ہوں کہ سوری, یہ جو کھانسی ہے نا, ہاں جی, یہ پنجاب میں سب کو ہوگی. یہ فلو, زکام, یہ سب کو ایک دفعہ ضرور ہوگا. مجھے بھی آج کل ہے. تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, ہاتھوں کو دھوتے رہیں, اور کوشش کریں کہ گیدرنگ میں نہ جائیں. بالکل. اب میں جو بات, آپ کا سوال ہے اس پر آتا ہوں. ڈپریشن ہمیشہ ماضی کے پچھتاوے پر ہوتا ہے. ماضی میں کچھ کھو گیا, کچھ نہیں ملا, پچھتاوا ہے, وہ غلطی ہوئی, گناہ ہوا, اور آپ اس کے خوف میں مبتلا ہو گئے. یہ ڈپریشن ہے, وہ مرض بن جاتا ہے. آپ اس سے جان نہیں چھڑانا چاہتے, آپ خود ڈپریشن میں رہنا چاہتے ہیں. اب کوئی تدبیر, کوئی طریقہ, کوئی ترکیب استعمال ہی نہیں کرتے, اور آپ ڈپریشن کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں, اس کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں, اور آپ سب کو یہ کہتے ہیں کیا کروں یار, کیا بتاؤں تمہیں یار, میں تو آج کل ڈپریشن کا شکار ہوں. ٹھیک ہے جی, یہیں سے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ کالر ہیں ملک ستار ملتان سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بہت احسان شکر. آپ کتنی خیریت ہیں؟ جی جی بالکل ٹھیک. کیا کہنا چاہیں گے, کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں ڈاکٹر خضرا سے بات کرنا چاہوں گا. جی جی پلیز. ڈاکٹر خضرا سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اینگزائٹی کا اور کمپلیکس کا ریزن ہے, یہ آج کل بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے. تو میرے بچے ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے بھی کمپیریزن کی یہ بات کرنی تھی, تو اس کا کوئی اپروپریٹ سولوشن ہے؟ ٹھیک ہے ملک ستار, آپ کا بہت اچھا کوشچن تھا, اس کا جواب آپ کو دیں گے ابھی. جی خضرا آپ کنٹینیو کیجیے گا پلیز, پہلے جواب دے دیں پھر ہم بات کریں. جی جی ضرور. اچھا, جو بچوں میں امپیکٹ کیونکہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور بچوں میں امپیکٹ اس وجہ سے بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو ڈائریکشن اسموتھ نہیں دینی. ہمارے درمیان ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم بہت ارلی سٹیج پہ بچوں کو پرابلم سالونگ میتھڈز نہیں سکھاتے کہ لائف میں پرابلمس کو, چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو سالو کیسے کرنا ہے. ہم نے اکثر دیکھا کہ ماں باپ یا تو پیمپر کرتے ہیں کہ آپ اچھا اس سے نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں, چھوڑ دو, میں کر دیتی ہوں, یا اگر ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے ہم نے زبردستی مار کے, ڈانٹ کے, خود سولوشن دے کے کروانا ہے. اس کو موقع نہیں دینا کہ آپ اس کو سالو خود کیسے کریں گے. بے شک غلط کریں, آپ اسے موقع دیں کہ وہ سالو کرے, اور اس کی وجہ سے بچے میں ایک ایبلٹی, ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں. کیونکہ جو اینزائٹی ہے وہ ایک خوف ہے, ایسا خوف ہے جو اس کو مستقبل یا اس کے آنے والی چیزوں کے بارے میں
اس کو آگاہ کرتا ہے, اس کو خوف دلاتا ہے, اس کو پریشان کرتا ہے. تو ان تمام صورتحال میں اگر آپ بچے کو اس کے فیوچر کے بارے میں کلیئر رکھیں گے, اس کے اندر ایبلٹی پیدا کریں گے کہ وہ سوچ سکے کہ میں خود سے کیا کر سکتا ہوں, میں خود سے کیسے اپنی لائف کو لے کر چل سکتا ہوں, تو جب وہ بچہ اپنے بارے میں سوچنے, اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا, تو اس میں آٹومیٹکلی اینزائٹی کم سے کم پیدا ہوگی. بچوں میں اینزائٹی پیدا ہی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ ہم بچوں کو بہت پروٹیکٹ کر رہے ہیں یا اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. یعنی بچے اپنے کمفرٹ زون میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ آگے جا کر کسی بھی سٹیج پر وہ نہیں جانتے کہ اپنے کمفرٹ زون کو کیسے چھوڑنا ہے. ڈیفینیٹلی. اور ہمیشہ بچے یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, چھوڑ دو, کیونکہ وہ ہم نے بیہیویئر اڈاپٹ کر لی ہیں. گیو اپ کرنے کی عادت بھی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ہو گئی ہے. جس کی ہم نے جو ہمارے اڈاپٹیو بیہیویئرز ہیں, اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو وہ ایک بہت مطلب لمبی سی ڈیٹیل ہے, لیکن اس کو میں ایک سمری میں آپ کو بیان کروں تو جو ہمارے نیگیٹو بیہیویئرز ہیں وہ ہم بہت جلدی اڈاپٹ کر رہے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں اس کا رجحان بڑھ رہا ہے. ٹھیک, اور ہم اس کو بالکل بھی روک نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, خواجہ صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیں, انگزائٹی جو ہے نا وہ ڈپریشن ماضی کے پچھتاوے پر ہے جی, اور انگزائٹی جو ہے وہ مستقبل کے خوف سے ہے. بالکل صحیح. کافی میں امتحان, جہاں تک بچوں کی بات ہے, میں بچوں کی بات کرتا ہوں, امتحان کا خوف ہے, آگے امتحان آ رہے ہیں اس کا خوف ہے, ٹیسٹ ہیں, کلاس ٹیسٹ ہیں اس کا خوف ہے, سوال یاد نہیں ہوا, جواب یاد نہیں ہوا اس کا خوف ہے, ٹیچر کی ڈانٹ کا خوف ہے, رات کو بستر گیلا ہو جاتا ہے اور صبح امی کی ڈانٹ کا خوف ہے. بالکل صحیح. ابو کی مار کا خوف ہے, مدرسے میں قاری صاحب کے ڈنڈے کا خوف ہے, سبق یاد نہیں ہوا, اکیڈمی کا سبق یاد نہیں ہوا, تیاری صحیح نہیں کی, ٹیسٹ نہیں دے سکے گا اس کا خوف ہے, فیل ہو جانے کا خوف ہے, صحیح, امتحان میں کمرہ امتحان میں بیٹھنے کا بھی خوف ہے, مجھے عین وقت پر سوالات کے جوابات بھول جاتے ہیں, میں سب کچھ یاد کر کے آتا ہوں اور میں جیسے ہی کمرہ امتحان بیٹھتا ہوں سوال نامہ میرے سامنے آتا ہے, مجھے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے. صحیح, یہ ساری علامات انگزائٹی. میں پاس ہو جاؤں گا, فیل تو نہیں ہو جاؤں گا, میں کہیں 0 نمبر تو نہیں لے آؤں گا, مجھے وہاں عین وقت پر سوالوں کے جواب آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یعنی بچوں میں یہ موسٹ کامن ریزنز ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ یا ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے یا کلپ بورڈ پہ لکھا ہوا کہ پکڑا تو نہیں جاؤں گا. بالکل صحیح. میں اگر آگے والے طالب علم کی نقل ماروں گا, نقل کروں گا, میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا. اچھا, میں گھر سے جا رہا ہوں, کہیں میں اسکول لیٹ تو نہیں ہو جاؤں گا, میری ویگن رک تو نہیں جائے گی. بچہ ایک وقت میں سینکڑوں مختلف اندیشوں کا شکار ہوتا ہے, اس میں مبتلا ہوتا ہے, اور کوئی اس کی انگلی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی اس کو تھپکی دینے والا نہیں ہے, ٹھیک, اور کوئی اس کو دلاسا دینے والا نہیں ہے, تشفی کرانے والا نہیں ہے. پیرنٹنگ اور ٹیچنگ یہ دو وہ بدقسمت شعبہ جات ہیں جن کے ہمارے ہاں جن کے ماہرین کی ہمیشہ سے کمی رہی ہے. بالکل. میں کہا کرتا ہوں ٹیچرز کو کہ آپ نے بائی پروفیشن ٹیچنگ جوائن کی ہوئی ہے, آپ ٹیچر بنے ہوئے, جبکہ آپ ٹیچر نہیں ہیں, آپ تو ذمہ داری نبھانے آتے ہیں, پڑھانے آتے ہیں, رٹوانے آتے ہیں. پیرنٹنگ اور ٹیچنگ کے ایک ہی مطلب ہے, معاونت کرنا, مدد کرنا اور رہنمائی کرنا. بالکل صحیح. ہمارے ہاں نہ رہنمائی ہے, نہ معاونت ہے, نہ مدد ہے. بچے جیسے ابھی کہا گیا کہ بھئی یارو مددگار ہیں, یا تو عدم توجہی کا شکار ہے, ان کے بارے میں کسی نے, یعنی اب مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ بچوں کی تربیت کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا یار مجھ سے اگر پوچھو کام تو میں بچوں کی تربیت کا, میں چاہتا ہوں میں والدین کی تربیت پہلے کروں. بالکل ٹھیک. بچوں کی تربیت سے بھی پہلے از حد ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے, بغیر کسی شک و شبے کے بات کر رہا ہوں, کوئی دو رائے نہیں ہے, والدین کی تربیت کی ضرورت ہے. والدین جب ڈپریشن کا شکار ہوں گے, انگزائٹی کا شکار ہوں گے, تو وہ بچے کو کیسے صحت مند بنائیں گے, بچے کی سرگرمیوں کا کیسے خیال کریں گے. والدین اس بات سے آگاہ ہی نہیں ہے کہ پرورش کے کیا اصول ہے, کیا ذمہ داری ہیں, تو پھر ڈپریشن ہوگی. بالکل صحیح. ہاں جی, پھر انگزائٹی ہوگی, پھر ہم بچے کو نہ موازنے اور مقابلے میں لگا دیں گے کہ فلاں کے دیکھو تمہارے کزن کے کتنے نمبر آئے ہیں, فلاں دیکھو کتنا شائننگ ہے پڑھائی میں, فلاں دیکھو کتنا آگے جا رہا ہے, فلاں دیکھو کتنا ڈیسنٹ ہے, کیوٹ ہے, اسمارٹ ہے, تم دیکھو کیا ہو, ہیں جی, ہر وقت کھاتے رہتے ہو, پڑھتے بھی نہیں ہو, سوتے رہتے ہو, یا دوستوں کے ساتھ مصروف ہو, یا ویڈیو گیم کھیل رہے ہو. اب آپ نے بچے کو بھی موازنے اور مقابلے کی ریس کا حصہ بنا لیا. خود تو تھے ہی تھے, ہلکان ہو رہے تھے, بالکل, نتائج نہیں مل رہے تھے,
भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे, आपने बच्चों को भी उस मुवाजने और मुकाबले में लगा दिया, बिल्कुल। फिर अमराज पैदा होंगे। मैं लोगों को ये कहा करता हूं, ये जो कंपैरिजन और कंपटीशन है ना, ये भी नफ्सियाती आर्जें हैं, बिल्कुल ठीक। ये भी नफ्सियाती आर्जें हैं। हमारे साथ कॉलर है इम्तियाज मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैंने खाली मदद से बात करनी है। जी जी प्लीज करें। मैंने ये अपने बच्चों के बारे में पूछना था। बच्चे ना थोड़ा सा स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं और जिद कर जाते हैं, बल्कि ना वो रोने लग जाते हैं कि क्या करेंगे है। बहुत परेशान हूँ इस बारे में, कुछ बताएं कैसे इनसे नहीं किया जाए। ख्वाजा साहब कोई बात करना चाहते हैं इनसे आप? देखें, बच्चे का जो स्कूल जाना है ना, तो ये बहुत जरूरी है। हाँ जी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया है कि आप इल्म हासिल करें, खा आपको चीन का सफर करना पड़े। तो इसके लिए जरूरी है कि बच्चों की काउंसलिंग की जाए। यहाँ काउंसलिंग की कमी है, वालिदैन खुद साथ चले जाएं बच्चे के, कुछ देर स्कूल में ठहर जाएं, उनको शौक दिलाएं, उनको तरगीब दिलाएं और उनको ये बताएं। देखें, हम ना कुछ काम शौक से करते हैं जी, कुछ काम मुकाबले से करते हैं और कुछ काम हम खौफ से भी करते हैं। ऐसा ही है। हमने हमारा जो बचपन था वो खौफ वाला था। मेरे बच्चे 2 दिन बाद मेरे छुट्टी करनी है। हाँ जी, मैं समझ गया हूं आपकी बात। मैं आपको सवाल का जवाब देता हूं इम्तियाज साहब, आप फिक्र ना करें। ठीक हो। बच्चे को तरगीब दिलवाएं, तशवीक दिलवाएं, उसको बताएं कि दुनिया में पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है, तालीम के हासिल करने के फवायद क्या हैं। उन्हें टाइम दें, उन्हें अपने साथ बिठाएं, बात करें, प्यार से बात करें, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करें। तो ये कुछ आसान तरीके हैं जिनसे उनको और भी समझा जा तरीके सकता हैं। है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझसे ये सवाल पहली दफा नहीं हुआ, मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं। उसका जवाब ये है कि आप बच्चे के साथ आप भी तैयारी करें स्कूल जाने की। बिल्कुल, मैं आपके साथ चलता हूं। हाँ जी, आप उसे ना कहें मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलता हूं। देखिए कितना खूबसूरत लफ्ज है। बिल्कुल। एक आप किसी को ना मछली पकड़ने का हुनर सिखाते हैं, एक ये है कि आप मछली पकड़ के दे देते हैं, प्लेट में रख देते हैं। तो बेहतर इंसान वो है जो दूसरे को मछली पकड़ने का, बच्चों के साथ उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक बच्चा बनना पड़ता है, तब बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल सही। हम हुक्म चलाते हैं, हम खौफ दिलाते हैं, हम डांट डपट करते हैं, हम उनको कहते हैं तू अगर स्कूल ना गया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तू अगर ना गया तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगा, तू अगर ना गया तो मैं तुझे कहीं लेके भी नहीं जाऊंगा। आप थोड़ा सा बच्चे के साथ थोड़ी सी उसको शौक दिलवाएं, तरकीब दिलवाएं, आप खुद बैठ के पढ़ें। मैंने अनपढ़ माओं के बच्चों को देखा कि वो दुनिया को लीड कर रहे हैं, ऐसा ही है। और पढ़ी लिखी माओं के बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। अम्मा क्या है, अम्मा डिस्ट्रक्शन का शिकार हो गई है। माँ शॉपिंग भी जा रही है, माँ आउटिंग भी जा रही है, माँ फैशन कर रही है। अब जो उम्र उसको बच्चों को वक्त देने की थी, वो खातून अपने आप को बनाने संवारने में लग गई। अब आपको शायद पता हो, अमेरिका में बच्चों ने एहतजाज किया है वालिदैन के खिलाफ। सैकड़ों बच्चे सड़कों पर आ गए हैं कि हमारे वालिदैन के पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है, वो मोबाइल में लगे रहते हैं। अब्बा जी जब घर आते हैं तो भी मोबाइल में, अम्मा को जब देखते हो तब भी मोबाइल में, खाना पीना नौकर बनाते हैं, घर की सफाई नौकर करते हैं। तो बात यह है कि जब वालिदैन अपने बच्चों को नजरअंदाज कर देंगे, उनकी तरजीह ये नहीं होगी, प्रायोरिटी नहीं होगी कि उनके बच्चे पढ़े लिखे हो, माशरे का हुस्न हो। याद रखें, बच्चे कायनात का हुस्न है, और हमारे बच्चे हमारे नहीं होते। शेक्सपियर ने कहा था, ये सोसाइटी के बच्चे होते हैं, हमने उनको बनाना होता है, सजाना होता है, संवारना होता है, उनको पढ़ा लिखा बनाना होता है और फिर माशरे को गिफ्ट देना होता है। ये लो मेरा बेटा। कॉलर है समीना मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ जी, मैं करना चाहती हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये आप बिल्कुल बातें ठीक कर रहे हैं कि बच्चों के साथ आप कितना प्यार से, माँ बाप होता है ना, बेस्ट दोस्त बेस्ट फ्रेंड वो माँ बाप होते हैं। हमारे घर में यही मसला हो चुका है मेरे बड़े बेटे के साथ। हम बहुत सख्ती से पेश आते थे, वो स्कूल जाता था, शुरू से ही हमने उसके साथ सख्ती की थी, वो काफी सारा बिगड़ चुका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी टीचर थी एक उस्ताद भी अच्छा हो ना, तो उन्होंने कहा मैं इससे नाउम्मीदी नहीं करती, आप इससे प्यार से पेश आए। महिला बहुत अच्छी है, उन्होंने हमारा साथ दिया और अब मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक की तैयारी कर रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों पे उसने मैट्रिक की तैयारी कर रहा है। बहुत अच्छा पढ़ाई की तरफ। ये जो हमारे कॉलर थे, आपने उनको ही जवाब दे दिया है कि बच्चे सख्ती से बिगड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आप जब किसी के साथ नरमी से पेश आते हैं, उसको कायल देखें, ये जो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब को 3,000 रुपये फीस देती है ना, मुआयने के लिए जाती हैं, तो वो आपको पर्ची लिख के दे देते हैं, आपसे कुछ अलामात पूछते हैं डॉक्टर साहब मादद के साथ, नहीं कोई वो कंसल्टेंसी नहीं करते।
میں اپنی اس پر بات کریں گے میں اپنی والدہ کو ملتان کے سب سے بڑے فزیشین کے پاس لے گیا جو گیسٹرولوجسٹ ہے. میری اماں کہ ڈاکٹر صاحب کھانا ہضم نہیں ہوتا, کھٹے ڈکار آتا ہے, ہاں ہاں ٹھیک ہے بی بی ٹھیک ہے, اور نسخہ لکھتے رہے. میری اماں کہ ڈاکٹر صاحب 2 لقمے کھاتی ہوں وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے, کہتے بی بی بس کرو سمجھ گیا ہوں. جب ڈاکٹر صاحب نے ڈسکرپشن لکھ کے میری اماں کے ہاتھ میں دی نا, اللہ معاف کرے ملتان کا سب سے بڑا ڈاکٹر, میری اماں نے سارے ڈسکرپشن کے نا اس نسخے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا اس کے منہ پہ مارے. انہوں نے کہا تو سنتا نہیں ہے تو کس بات کا ڈاکٹر ہے. یہ جو ہم تیرے پاس آتے اس زمانے میں 500 روپے بہت بڑی فیس ہوتی تھی, عام ڈاکٹر 300-200 لیتے تھے, وہ ڈاکٹر 500 لیتے تھے. تو جو آپ کی سنتا ہی نہیں ہے, ہم بچے کی بھی نہیں سن رہے, ہم مریض کی بھی نہیں سن رہے. ہم بات کرتے ہیں, گفتگو ہماری جو ہے بڑی اچھی چل رہی ہے, اس کو جاری رکھتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس پروگرام میں. آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. خضرا عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ. بات ہو رہی ہے پینک اٹیک کے حوالے سے. اینگزائٹی اٹیک اور پینک اٹیک کا کیا فرق ہے, دونوں مہمانوں کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلے ہیں کہ اینگزائٹی اور ڈپریشن میں ایکچولی فرق کیا ہوتا ہے. ہم کامنلی ان الفاظ کو یوز کرتے ہیں, ان ورڈز کو یوز کرتے ہیں, لیکن شاید مجھے خود بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اینگزائٹی کیا ہے, ڈپریشن کیا ہے. بہت کامنلی ہم کہہ دیتے ہیں اینگزائٹی ہو رہی ہے, ابھی بات نہ کرو, بہت اینگزائٹی ہو رہی ہے, ابھی ایسا نہ کرو, مجھے ڈپریشن ہو جائے گا. ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں؟ کیا ہم نے چیزوں کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. خضرا, سمٹمز کیا ہوں گے؟ اینزائٹی جو ہے یہ جنرل ہوتی ہے, یعنی کہ منیمم اس میں سمٹمز ہوتے ہیں. اگر آپ کرائٹیریا فالو کریں اور اس کے اکارڈنگ ہم دیکھیں تو جو اینزائٹی ہے وہ کسی بھی فیوچر یا کسی بھی جو اپ کمنگ ایونٹ ہے اس کا خوف ہے, یا اس میں ڈفرینٹ آپ کی فلکچویشنز ہیں باڈی کی, اور آپ کی باڈی میں جو ہے نا انسٹیبلٹی کا آ جانا, بہت جلدی آپ کے نروس سسٹم کا بریک ڈاؤن ہو جانا, اس کو نہ مینٹین رکھ پانا. یعنی کہ آپ کے پاس اگر آپ کو کوئی انسیڈنٹلی کوئی ایسی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے جو آپ کے لیے نہیں ہو, یا آپ اس سے ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں, تو وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے اینزائٹی کی وجہ بنتی ہیں. یہ ایکچولی بہت جنرل سی باتیں ہیں, یعنی کہ اینزائٹی ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں, یہ ہمارے اندر شامل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اینزائٹی کب ختم کر سکتے ہیں, ہم اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ آپ کے اندر آپ کے نروس سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, انٹر لنک ہے آپ کے ساتھ. تو آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں, مینج کر سکتے ہیں. پینک اٹیکس اگر ہم دیکھیں ان کے سمٹمز, تو یہ سویئر اینزائٹی کی سویئر سچویشن ہے, جس میں آپ کی باڈی بالکل جو ہے وہ انسٹیبل ہو جاتی ہے, آپ کی انکانشیس ہو سکتے ہیں. اس میں ہاں بہت سارے لوگ ڈفرینٹ جو ہے اس میں کرائٹیریاز ہیں, ڈفرینٹ سمٹمز ہیں جو شو ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے اوپر شو ہوتا ہے کہ وہ ان کا جو ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ان کو انکانشیس میں وہ چلے جاتے ہیں, اور ان کے شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. کامن سمٹمز میں جو پینک اٹیکس کے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ کے پلپیٹیشن بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو نیند نہ آنے کی وجہ سے آپ کو برین میں جو ہے جرکس فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ سب سے زیادہ جو اس میں کامن ہوتی ہے وہ آپ کی اسپیچ ڈسٹرب ہوتی ہے. اسپیچ میں جو ہے وہ گیپس آنا شروع ہو جاتے ہیں, جو ہے میوٹزم ہے یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں میں. یعنی کہ جنرلی اگر ہم میں ابھی ریسنٹلی ہم ایک ریسرچ پڑھ رہے تھے, تو میں اس میں دیکھا کہ جو 18 سے یعنی کہ 16 سے ابو 16 سے جو 22 کے درمیان کی یہ ایج گروپ ہے, اس میں سب سے زیادہ میوٹزم کا ایشو آتا ہے, کیونکہ بچوں میں کانفیڈنس بلڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں. پینک اٹیکس ہونے کی وجہ سے ان کو یہ کافی دن گیپ میں بولنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بول نہیں پاتے. اب اس میں ان کی کانفیڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہوتا ہے. اب بچے ہیں جیسے کہ اگر انہوں نے اچھی پریزنٹیشن نہیں دی تو ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں, یا ہم ان کو کوئی اس طرح سے نیگیٹو وائبز ان کے اندر کریٹ کرتے ہیں. جب وہ نیگیٹو وائبز ان کے اندر پیدا ہوں گی تو کیا ہوگا کہ ان کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. یہ وجوہات بنتی ہیں ان کے پینک اٹیکس کی. اوکے, ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹ ہے. خواجہ صاحب اس سیگمنٹ کو کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ بات کو وہیں رکھتے ہیں, موازنہ اور مقابلہ. میں یہ کہوں گا کہ موازنہ اور مقابلہ کی ریس سے نکلیں. آپ اپنی زندگی کا کچھ لائن آف ڈائریکشن ترتیب دیں, بالکل صحیح, اور اپنی ترجیحات کو متعین کریں. شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گولز بنائیں,
اور بغیر کسی سے مقابلہ اور موازنہ کیے خود سے مقابلہ کریں. بالکل ٹھیک. آپ کا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہے، خود اپنے سے آپ کو ہے. امپروو کریں. آپ نے آج کو اپنے کل سے بہتر بنائیں. کریں. اور بڑا آسان حدیث ہے اس کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے لوگوں کو مت دیکھو. بالکل صحیح. جو آپ سے کم حیثیت کے لوگ ہیں، کم سٹیٹس کے لوگ ہیں، ان کو دیکھو. اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھو. یہ اتنا شاندار فارمولہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بالکل. کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو موازنے اور مقابلے کی جو ریس لگی ہوئی ہے، یہ نفسیاتی عارضیں ہیں جن نے ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے، جس نے ہمیں ناشکرے پن میں مبتلا کر دیا ہے، جس نے ہمیں ترجیحات سے ہٹا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم خود پسند بن گئے ہیں، خود غرض بن گئے ہیں. اس سے ہم نکل آئیں گے. اپنے سے کمتر کو دیکھو دنیا کے معاملے میں، اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ خضرا، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو فار کمنگ، آلویز کمنگ آن ٹائم، اینڈ تھینک یو فار آلویز ٹیلنگ سم تھنگ نیو. خواجہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آپ کا ٹائم اچھا گزرا ہوگا، اچھا ویکینڈ گزرے آپ کا. ہماری نیک تمنائیں اور نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. چلتے ہیں، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سے مہمان موجود ہوں گے. نیکسٹ سیگمنٹ میں اس جانب بڑھیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس. پروگرام کے اس حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب بات کرتے ہیں نیوٹریشن کے حوالے سے، بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے، ہیلدی لائف سٹائل کے حوالے سے. اپنے لائف سٹائل کو، اپنی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ کیسے بہتری لا سکتے ہیں، کیا انیشیٹوز لے سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کس چیز کو روٹین میں ایڈ کرنا چاہیے، کس چیز کو روٹین سے سکپ کرنا چاہیے. اس چیز کا تعین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جو مہمان ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں، ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے، ان کے تعارف کی جانب بڑھتی ہوں. پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنسز، بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو فار کمنگ، تھینک یو فار جوائننگ. بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، جو کہ ہم نے آپ سے جاننی ہے. تو ایک بہت اچھی ڈسکشن ہونے والی ہے، اینڈ آئی ہوپ یو آر ریڈی فار اٹ. ہم آپ کے پاس ہیں انشاءاللہ اچھی باتوں پہ آج ڈسکشن ہوگی. تھینک یو سو مچ فار سچ اے کائنڈ جسچر. اور دوسرے مہمان جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر طارق اسماعیل، نیوٹریشنسٹ ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر آف انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنسز، بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. الحمدللہ، اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے الحمدللہ، ہیں؟ ویری فائن، ویری فائن، شکر اللہ آج کا. کل ویسے ایوری ادر ڈے ہم اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر دوسرے بندے کا پرابلم یہ ہے کہ ہاؤ ٹو اچیو اے ہیلدی لائف اسٹائل، اینڈ آئی تھنک وی ڈو ناٹ ٹاک انف اباؤٹ اٹ. ایبسلیوٹلی میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر آپ اس کو اسکپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک بڑے امپورٹنٹ ایریا کو انکور رکھے گا. تو آپ کا مسلسل اس پہ پروگرام کرنا یہ خوش آئند ایکٹیویٹی ہے. ڈیفینیٹلی اس کا پازیٹیو رول آئے گا ہماری سوسائٹی. تھینک یو سو مچ. ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنسز، بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان. سب سے پہلے تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کیا نئی امپروومنٹس آئی ہیں، کیا چینجز آئے ہیں؟ ایکچولی ساؤتھ پنجاب کے اندر انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنسز اپنی نوعیت کا ایک پہلا ادارہ ہے جس نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں فوڈ سائنسز اور نیوٹریشن کے بارے میں لوگوں کو اور اسٹیک ہولڈرز کو شعور دیا. آج سے 10 سال پہلے یہ اسٹیبلش ہوا تھا. ابھی ہمارے پاس اس انسٹیٹیوٹ میں 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ نیوٹریشن اور فوڈ سائنسز کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سارے اسٹوڈنٹس ہمارے ایمبیسڈر ہیں، اور نہ صرف یہ ساؤتھ پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں اور باہر کے ملکوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بنیادی طور پہ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، وہ ہمارے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ ہم نے معاشرے کے اندر ایک ہیلدیئر لائف سٹائل کو پروموٹ کرنا ہے تھرو بیٹر اور ہیلدی فوڈ. اگر فوڈ ہیلدی نہیں ہے تو آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ہیلدی ہوگا، اور جب کوئی معاشرہ ہیلدی نہیں ہوگا تو اس کی ترقی کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ ضروری ہے. اور ہمارے پاس اس وقت 15 سے زیادہ پی ایچ ڈیز باہر کے ملکوں کے پڑھے ہوئے فیکلٹی ممبرز ہیں جو مسلسل ریسرچ میں مصروف ہیں اور خوراک کے مختلف پہلوؤں پہ ریسرچ کرتے ہیں. ہمارے ایم فل کے اسٹوڈنٹ اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس جو مختلف ایشوز ہیں، انڈسٹری کے ایشوز ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اس کے علاوہ
पाकिस्तान के अंदर फूड की वेस्टेज के इश्यूज हैं, फूड की वजह से होने वाली बीमारियों के इश्यूज हैं, और नई नई खुराक जो है उसको दरियाफ्त करना है। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ इस इलाके में ऐसी हर्ब्स हैं, ऐसे फूड्स हैं जो नेग्लेक्टेड हैं, अनकन्वेंशनल हैं। हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि उनको अपनी मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, उसको खुराक का हिस्सा कैसे बनाया जाए। मोस्ट रिसेंटली आपने देखा होगा कि मोरिंगा के बारे में बहुत बातें होती, ये आज से 5 साल पहले चले जाएं तो इस पे कोई एक्सप्लोरेशन नहीं हुई थी, कोई इन्वेस्टिगेशन। आज दुनिया में मोरिंगा जो है वो एक बहुत ही अच्छे फूड के तौर पे, एंटीऑक्सीडेंट इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कैंसर के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, डिजेनरेटिव इशू जो हमारी बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट वे काम कर, इस तरह किनवा है और बहुत सारी। हम भी साउथ पंजाब में पर्टिकुलरली ये चोलिस्तान के इलाकों में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जिन पे मुसलसल इन्वेस्टिगेशन लैब्स में कर रहे हैं, और हमारे जो फाइंडिंग्स हैं वो दुनिया के बेहतरीन जर्नल्स में पब्लिश होती हैं। तो ये हमारा जो बहुत सारी चीजों में अब उनमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन उनको इस मौके पे लिस्ट करना जरा मुश्किल है। तो ये बुनियादी चीज है जो हम चाह रहे हैं। जब भी हम अपने बच्चों के एडमिशन के हवाले से बात करते हैं कि जब इनका स्टेज आ गया यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये फील्ड है तो इसका स्कोप क्या है। तो आप आसान अल्फाज में अवाम के सामने, व्यूअर्स के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट है क्या और इसका स्कोप क्या है? मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद फूड इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। जब हम दो हमारे एरियाज हैं, एक है फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें बच्चे फूड की प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, उसको महफूज करने, पैकेजिंग, ये सारी चीजें जो है उस एरिया को देखते हैं। दूसरा हम बीएस न्यूट्रिशन प्रोग्राम में करें जो हेल्थ के हवाले से लोगों की। अब दोनों में अलग-अलग, दोनों के डायनामिक्स अलग-अलग हैं। जब हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इंडस्ट्री के लिए ये प्री रेक्विजिट है कि वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट को हायर करे। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री है सब में फूड टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, ये एक एरिया है। इसके अलावा रिसर्च में जाते हैं, इसके अलावा टीचिंग में जाते हैं, इसके अलावा ये लोग अपना पर्सनल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से अपना फूड में छोटे छोटे बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, WHO है, यूनिसेफ है, FAO है, उनमें ये जाते हैं। फिर इनका ग्लोबल में भी बड़ा न्यूट्रिशन के हवाले से जब मैं बात करता हूं तो उसमें हॉस्पिटल्स में बच्चे जो इंटर्नशिप भी करते हैं, हॉस्पिटल में एज न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस के तौर पे अपॉइंट होते हैं, और पेशेंट्स को वो काउंसलिंग करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि कौन की बीमारी में, जिस भी बीमारी में खुदा न खास्ता कोई मुब्तला है, उसमें किस किस्म की खुराक उनके लिए बेहतर है। तो इसके अलावा वो कम्युनिटी न्यूट्रिशन पे भी काम करते हैं कि मेस के लेवल पे, पॉपुलेशन के लेवल पे कि क्या क्या इशू है, मैल न्यूट्रिशन का इशू है, स्टेंटिंग का इशू है, वेस्टिंग का इशू है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फूड से रिलेटेड हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, इस हवाले से मजीद बात करते हैं। डॉक्टर तारिक इस्माइल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंसेज बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान में। सर बताइएगा क्या ऐसे रीजंस हैं, आप क्या वजूहात आपके सामने आती हैं कि हम क्यों एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, और मैं जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए बहुत कोशिश करते हैं कि लोगों में शनासाई पैदा करें कि हेल्दी फूड्स क्या हैं। अब इस सारी एफर्ट के पीछे एक्चुअली आपका भी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कहीं ना कहीं जाहिर है कि कहीं ना कहीं खुराक अपना रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल। और अमूमी भी एक माशरे के अंदर आप ये भी सुनते हैं कि आपकी खुराक गैर महफूज है और न्यूट्रिशनली इनएफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से हमारे माशरे में बीमारियों का बढ़ता हुआ रुझान पाया जाता है। इस सब के पीछे जो बड़ा मसला है वो ये है कि हम जानते नहीं हैं। अगर हमें पता हो कि हमारी सेहत किस तरीके से खुराक से जुड़ी हुई है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए और हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मुमकिन है कि हमारे जो बीमारियों के ट्रेंड्स हैं ये इतने ना हों और हमारा माशरा बेहतर तरीके से ग्रो कर रहा हो। अगर न्यूट्रिशन को एज अ डिसिप्लिन देखें तो दुनिया में इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। बरतानिया में ये शोबा 1921 से स्टार्ट हुआ है और 1928 में पहला इदारा बना और पाकिस्तान में इसको मेरली 5 से 6 साल हुए हैं। और अब हम आके इसमें न्यूट्रिशन की बात करते हैं आके, और न्यूट्रिशन में जब हम बात कर रहे होते हैं कि न्यूट्रिशन किस तरीके से आपकी सेहत को महफूज करती है,
تو خالی یہ جو ہمارا میسج ہوتا ہے لوگوں تک، ماسز تک یہ میسج پہنچانا کہ صحت مند خوراک جو ہے وہ بیماریوں سے بچاتی ہے، اس میسج کو کمیونٹی تک جاتے ہوئے اور کمیونٹی کو اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے سال لگ جاتے ہیں. بالکل ایک لمبا عرصہ لگ جاتا ہے. اس کے نتائج بالکل ایسے نہیں کہ آپ نے گولی کھلائی پیناڈول کی اور سر درد ختم ہو گیا. تو ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی چیز کھانا شروع کی اچھی اور وہ آپ کو فوری طور پہ رسپانس دے دے، ایسا ممکن نہیں ہوتا. مگر اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ سسٹینیبل امپیکٹ ہوتا ہے. مطلب آپ نے 5 سال اپنی سوسائٹی کے اندر، 10 سال آپ نے اپنی سوسائٹی میں اچھی نیوٹریشن پریکٹسز اڈاپٹ کی ہیں، تو 10 سال بعد آپ کی اسٹیٹسٹکس بہت مختلف ہوں گی. ٹھیک ہے. سو یہ کنسسٹنٹ میسج ہے، اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کی اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ابھی پروفیسر صاحب نے کافی اچھے سے کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپلین کیا. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی بیلنس ڈائٹ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، ڈیلی بیسس پہ ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بٹ وین اٹ کمس ٹو دی امپلیمنٹیشن، پریکٹیکلی اس چیز کو اڈاپٹ کرنا، وی سم ہاؤ لیک سم ویئر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنک فوڈ بھی کہیں نہ کہیں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے؟ میں آپ کو اس میں میرا جو اپریہنشن ہے، اب تک میں چونکہ استاد بھی ہوں اور ریسرچر بھی ہوں، دنیا بھر سے چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہوں. ریسنٹلی ابھی میری پوسٹ ڈاکٹرل اسٹڈی چل رہی ہے سویڈن سے، ماشاءاللہ. میں بریک پہ ہوں اس وقت یہاں پہ کووڈ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. سو میں نے وہاں پہ بھی دیکھا اور اپنے معاشرے کو بھی دیکھتا ہوں، تو ہمارا جو ڈائٹ کا ٹرینڈ ہے وہ بالکل ہی انہیلدی اور بالکل مختلف ہے، جسے ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. مطلب میں اگر آپ ناشتے سے لے کر شام کے کھانے تک کی ایگزامپل لیں تو ہماری جو دنیا کے، اگر میں یوں کہوں کہ اگر ہمارا ایوریج لائف سپین جو ہے پاکستان میں 63 سے 65 سال ہے، مطلب مردوں کو آپ گنے تو 63 سال ہماری ایوریج لائف کنسیڈر کی جاتی ہے. ویمنز میں خوش قسمتی سے وہ 2 سال زیادہ ہے، 65 سال ہے. جی. تو دنیا میں جو ہے وہ لائف کے جو ٹرینڈز ہیں ایوریج لائف کے، وہ 79 سال سے لے کر 90 سال تک ہیں. تو اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں ان کی، میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ڈائٹ یا نیوٹریشن کا کنسپٹ دنیا میں بہت پرانا آ رہا ہے. اس کو 20 سال ہو چکے ہیں، ہمارے ہاں بالکل نیو ہے. تو ان کی ڈائٹ بالکل مختلف ہو چکی ہے اور وہ صحت کے حساب سے اپنی ڈائٹ کو ایڈجسٹ کر چکے ہیں. ہمارا ناشتہ پراٹھے سے ہوتا ہے، وہ ناشتہ جو کرتے ہیں وہ فروٹس کے ساتھ، دہی کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اوٹ کے ساتھ کرتے ہیں، بارلے کے ساتھ کرتے ہیں. ہم پراٹھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، ہم چائے چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. تو جب تک آپ اپنی ڈائٹ کو انٹائرلی ماڈیفائی نہیں کرتے، اس کو شفل نہیں کرتے، چینج نہیں کرتے، اس وقت تک آپ اسے ماڈیفائی، اس سینس میں آپ کہتے ہیں نا کہ کیوں لوگ اڈاپٹ نہیں کرتے، ہم بڑے سختی سے جڑے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. مطلب آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو اسپائسز کا یوز ہے دنیا بھر میں اتنا نہیں، ہم نے لوگوں کو عادی کر دیا ہے. یہ سارے وہ ٹرینڈز ہیں جو ہم انفارچونیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ سپریشن سے پہلے جو چیزیں ہم نے اٹھائی تھیں انڈو پاک ریجن میں، وہی ہمارے سسٹم کے اندر بڑے سختی سے جڑی ہوئی ہیں. اب ہم اس کو ماڈیفائی نہیں کر رہے بیکاز ہماری ٹیسٹ برڈز کچھ ایسی اس پہ ایڈجسٹ ہو گئی ہیں. بالکل صحیح. تو میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں، بلکہ اپنے استاد محترم ڈاکٹر سعید صاحب سے یہ سیکھا ہے کہ آپ کی زبان چھٹانگ برابر بھی نہیں ہے، تو اس کی جو اگلی سائڈ ہوتی ہے یہ شاید چند گرام کی ہوگی. تو جو اگلی سائڈ ہے، جو ٹیسٹ آپ کے کرتی ہے کہ یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ نمکین ہے، یہ میٹھا ہے، یہ آپ کے پورے 50 60 70 کلو کے جسم پہ حاوی ہوئی ہے. بالکل. اور چھوٹا سا زبان کا ایک حصہ ہے وہ آپ کے پورے باڈی کو کور کر رہا ہے. تو یہ ان نیچرل سا فینومینا ہے. کیا اتنا حصہ آپ کے جسم کو، تو آپ کا جسم کیا اتنا ان امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے، آپ چیزوں کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہیں. دل کے مریض کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی، مگر وہ پھر بھی کھاتا ہے. ایگزیکٹلی. میں اسی پوائنٹ پر آنا چاہ رہی تھی پروفیسر صاحب. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بی بی آپ کو گوشت چھوڑنا پڑے گا، تو آگے سے کمپلیٹ ایک ریجیکشن آ جائے کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے. تو کیا بات ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ ایکچولی جیسے ڈاکٹر طارق نے کہا ہے کہ ہماری باڈی کے یہ برڈز ہیں، ان برڈز کے غلام ہیں ہم بنیادی طور پہ. ہماری باڈی کے اندر جب یہ چیزیں چلی جاتی ہیں، کوئی بھی فوڈ، تو باڈی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتی کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے یا اس کا فلیور کیا ہے یا اس کا ایروما کیا تھا یا نہیں. اندر اس کا میٹابولزم اور طرح کا ہے. اور جیسے ڈاکٹر طارق نے کہا ہے کہ ہم اس ٹیسٹ کے پیچھے اپنی پوری زندگی تباہ کر لیتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ اس آسپیکٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے اس فورم سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ، یہ تھوڑا سا آپ کی بات کا جواب ہو گیا میں اس کے بعد کہ سکولز میں اگر آپ جائیں، کسی بھی ایک سکول میں، پرائمری سکول میں یا ہائی سکول میں، اور 100 بچے جو ہیں اس سکول میں پڑھ رہے ہیں، اب آپ اس سکولز میں سارٹ آؤٹ کرنے کے چھوٹے قد کے کتنے بچے ہیں.
आपको उसके अंदर 50 से 52 या 55 ऐसे बच्चे नजर आएंगे या बच्चियां नजर आएंगी जिनका कद उनकी एज से बहुत छोटा है। जी। क्या हम, ये वो इशू है जिसको हम स्टंटिंग कहते हैं कि आपका एज जो है उसके हिसाब से आपका कद छोटा है। इमरान खान साहब ने अपनी पहली स्पीच में जो पहले दिन जो स्पीच की थी कौम के साथ, उसमें उन्होंने एक इमेज पेश किया था कि ये एक स्टंटेड बच्चे के दिमाग का इमेज है जिसमें न्यूरॉन ही नहीं बने, वो उसमें वो स्ट्रक्चर ही नहीं वो बनी जिसका ताल्लुक कॉग्निशन से है, इंटेलिजेंस से। अब क्या होता है, कौमें कैसे तबाह होती हैं? कौमें ऐसे तबाह होती हैं कि जब आपका बच्चे स्टंटेड हैं, 52% इस इलाके के बच्चे स्टंटेड हैं, तो वो क्लासरूम में परफॉर्म नहीं करेंगे, उनकी कॉग्निशन और इंटेलिजेंस का लेवल थोड़ा है, जब वो क्लासरूम में परफॉर्म नहीं, अच्छे ऑफिसर्स नहीं बनेंगे और कौम की सतह पे उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। जब कौमी सतह पे प्रोडक्टिविटी कम होगी तो नेशनल इकोनॉमी आपकी डाउन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये माओ का रोल है बुनियादी तौर पे। जैसे तारिक ने कहा है कि माओ को अवेयर करने की जरूरत है कि पहले 1000 दिन प्रेगनेंसी से लेके बच्चे के 2 साल की उम्र तक जो है मां का रोल इंतहाई क्रिटिकल है। बच्चे की और अपनी खुराक, अगर वो मां अपनी और अपने बच्चे की खुराक का ख्याल कर ले तो यकीन करें माएं एक बहुत ताकतवर और एक अच्छी नेशन इस मुल्क को दे सकती हैं। ठीक है, जब हमें यहां से रियलाइज होता है कि आपकी बैलेंस डाइट, आपकी न्यूट्रिशन कितनी इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौमें जो है वो न्यूट्रिशन पे बनती हैं। मैं आपको स्टार्ट में कहा था कि जो कौमें हेल्दी नहीं है, आप यकीन कीजिए वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। आप अपने इर्द गिर्द पूरी दुनिया की मिसालें ले लीजिए। हमारे यहाँ तारिक ने कहा है कि सुबह से लेकर शाम तक जो जंक फूड हम खाते हैं, आप देखें पिज्जा है, आपके बर्गर्स हैं, इनमें क्या, इनको हम बुरा क्यों कहते हैं? हमें किसी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकती हैं कि क्या प्रॉब्लम है, एक बन है उसके अंदर गोश्त है, मीट है, उसके अंदर पत्ते भी हैं, सैलड भी है, फिर क्या प्रॉब्लम? एक्चुअली आम आदमी उसको नहीं समझ सकता। उसकी कंपोजिशन में ये है कि जो फैट है, उसमें जो साल्ट्स हैं, उसमें जो बाकी चीजें हैं, स्टार्च है, वो हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा है। और उसकी वजह से जब आप मुसलसल जंक फूड खाते हैं तो आप ओबेज हो जाते हैं, बच्चे मोटे हो जाते हैं। जब बच्चे मोटे होते हैं तो चाइल्डहुड ओबेसिटी की वजह से वो अपने पूरे पोटेंशियल को ही नहीं पहुंचते। जवान होने से पहले ही उनके घुटने और उनकी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो फूड जो है या न्यूट्रिशन है, ये इस कौम का बहुत बड़ा मसला है। मैं ये सजेस्ट करूंगा इस फोरम पे गवर्नमेंट को भी, पॉलिसी मेकर्स को भी और इस इलाके के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कि वो फूड को अपनी प्रायोरिटी में रखें, इसको अपना जो ग्रोथ का और डेवलपमेंट का एजेंडा है उसको टॉप प्रायोरिटी में रखें। ये मेरी ठीक है, इस बात को हम जारी रखेंगे। डॉक्टर तारिक इस्माइल हमारे साथ मौजूद है। बात हो रही है हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से कि हम कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं। कहते हैं कि जो सुबह का नाश्ता है वो अच्छा खासा शहंशाहों की तरह करना चाहिए। आपका इस हवाले से क्या कहना है? मैं इसको इस सेंस में लेता हूँ, नाश्ता तो पहली बात तो ये नाश्ता होना चाहिए। ठीक है। और हम ज्यादा इसको बेहतर प्रैक्टिस करते हैं बच्चों से लेकर अपने एडोलिसेंट्स और यंग जनरेशन से हम इसको स्टार्ट लेते हैं कि आप बच्चों में, यंग जनरेशन में आदत डालें कि वो नाश्ता करें। ठीक है। और हमारी जो अमूमी ऑब्जर्वेशंस इसमें ये होती हैं कि स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे नाश्ता नहीं करते। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप 12 घंटे से ज़्यादा फास्टिंग में होते हैं। रात को सोए, आपने 8 बजे खाना खाया, 10 बजे खाना खाया, सुबह उठे और आप कॉलेज चले गए बगैर नाश्ता किए हुए, यूनिवर्सिटी चले गए बगैर नाश्ता किए हुए, और आपने अगले मजीद 6 से 8 घंटे जो हैं वो आपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में गुजारे, तो तकरीबन आप कहें कि 12 से 14-16 घंटे आप खाली पेट रहते हैं। बिल्कुल सही। जो किसी भी सूरत में आपकी सेहत के लिए, आपके दिमाग के लिए ठीक नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये है जिसे मैं कहता हूं कि हमारी आदतें थोड़ी सी बिगड़ गई हैं, वो यूं हैं कि बच्चों से लेकर हमारे एडोलिसेंट्स और उससे ऊपर जनरेशन तक हमारे पास बेहतर ऑप्शन नहीं होती नाश्ते की। माँ अमूमन टाइम की कमी की वजह से बच्चे को टोस्ट दे देती है, ब्रेड के 2 लूफ्स दे देगी, साथ जैम लगा देगी। ये बिल्कुल बुरा नाश्ता, मैं इसको बुरा नाश्ता कंसीडर करता हूँ। और उसके पीछे वजूहात, शहनशाहों वाला नाश्ता जो आपने सवाल किया, शहनशाहों वाला नाश्ता इस सेंस में कहा जाता है, शहनशाह का कंसेप्ट मैं यूं लेता हूं कि हमारे यहाँ जो चीजें शहनशाहों वाली कंसीडर होती हैं वो सस्ती हैं। मैं उसको यूं आपको इसको क्लेरिफाई करूंगा, फल और सब्जियां दुनिया में बहुत महंगी हैं, खुशकिस्मती से ही हमारे पास सस्ती हैं। बिल्कुल सही।
ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے دودھ دہی دنیا میں شاید مہنگا ہے, ہمارے ہاں پھر بھی ابھی سستا ہے. یہ دودھ دہی پھل سبزیاں یہ شہنشاہوں والی خوراک میں شامل ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں استعمال کرتے. اگر آپ مقدار کی پوائنٹ آف ویو سے کہیں شہنشاہوں والا تو میں ہرگز اس سے متفق نہیں ہوں. اگر کوالٹی پوائنٹ آف ویو سے کہیں گے تو پھر میں کہوں گا بالکل یہ بات ویلڈ ہے کہ اگر آپ اپنے ناشتے کے اندر دودھ کا گلاس رکھیں, ناشتے کے اندر جوس کا گلاس رکھیں یا ایٹ لیسٹ فروٹ رکھیں, ٹھیک ہے, اس میں کچھ سیلڈ گرین سیلڈز ہوں, تو پھر جا کے کہیں گے کہ بچے کا ناشتہ بہت ہیلدی ہے. لانگ سائڈ اے بریڈ لوف. اوکے. مطلب اگر میں یوں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو آپ کی بن ہے یا برگر ہے کیوں یہ ٹھیک نہیں ہے, بن اور برگر کی کمپوزیشن یہ ایسی ہے کہ پیور سٹارچ ہے. اس میں نہ آپ کو اچھی مقدار میں پروٹین مل رہا ہے, نہ آپ کو اچھی مقدار میں نشاستہ مل رہا ہے, اور نشاستہ بھی ایسا ہے جو آپ کے گلوکوز لیول کو انکریز کر سکتا ہے مگر باڈی میں بہتر کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے کھانا ہی ہے تو پھر اس کو سبزی کے ساتھ کھائیں, مطلب سلاد کے ساتھ کھائیں. صحیح, بالکل صحیح. اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی فروٹ لیں, اس کے ساتھ دہی لیں, اس کو بیلنس کریں کسی چیز کے ساتھ. بیلنس والی بات کی کہ اگر نشاستہ ہی کھاتے جائیں گے تو وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. ابھی پچھلے دنوں دالوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ دال جو ہے وہ آپ جتنی بھی کوانٹٹی میں لیں کبھی بھی اس کا کوئی سائڈ سامنے آئے گا, وہ آپ کے لیے کبھی بھی ہارمفل نہیں ہوں گی. میں ہرگز اس سے متفق نہیں ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ایکسیس جو ہے دیٹ از بیڈ, وہ بیڈ ہے, غلط ہے. دال یہ اگر یوں کہا جائے پلانٹ فوڈز پہ تو دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک چینج آ رہی ہے. ہم میں سے زیادہ لوگ پلانٹ بیسڈ فوڈز پہ شفٹ ہو رہے ہیں, اینیملز فوڈز کو کم کر رہے ہیں. اور اس کو کم کرنے کی جو دنیا کی گلوبل جو پریکٹس ایکچولی ہیں وہ یوں ہیں کہ اینیملز آر کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈ انوائرمنٹل چیلنجز. مطلب آپ گوشت جو پیدا کرنے والے جانور ہیں جتنا زیادہ ان کو آپ گرو کریں گے ہمارے انوائرمنٹ پہ برڈن آئے گا. کلائمیٹ کے ایشوز ہیں تو کلائمیٹ چینج میں ایک سمجھیں کہ ایک ڈرفٹ ہے, چینج آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اینیملز کو کم ریئر کریں. ٹھیک ہے, اور اس لیے وہ پلانٹ فوڈز پہ زیادہ فوکس ہے. دوسرا چیلنج آتا ہے کہ ٹھیک ہے پلانٹ فوڈ زیادہ ہیلدی ہیں, اس سینس میں ہیلدی ہیں کہ بیماریوں کا برڈن جو ہمارے ہاں کنٹریبیوٹ ہوتا ہے اس میں کسی حد تک اینیمل فوڈز کا رول ہے, مگر میں انٹائرلی اس کو لنک نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو جو دالیں ہیں, دالیں آپ کو پروٹینز دیتی ہیں مگر کمپلیٹ پروٹینز نہیں ہیں. اوکے. ٹھیک ہے, دالوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کمبینیشنز میں استعمال کرے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ مکمل ہو جاتی ہیں. تو پورا کا پورا سسٹم دالوں پہ شفٹ کر دینا یہ بھی کوئی زیادہ دانش مندی والا معاملہ نہیں ہے. تو دالوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہمیں اور جو سورسز ہیں ہمارے فوڈز کے انہیں بھی شامل کریں. دال بہت امپورٹنٹ ہے, اسے نیگلیکٹ نہیں کریں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. بات ہو رہی ہے ہیلدی لائف سٹائل کیسے اچیو کرنا ہے, اپنی نیوٹریشن کو کیسے بہتر کرنا ہے, اپنی ڈائٹ کو کیسے بہتر کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر, ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنسز بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی ملتان, اور ان کے ساتھ ڈاکٹر طارق اسماعیل نیوٹریشنسٹ ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر ہیں انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنسز بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی ملتان کے. بات کو جاری رکھیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس پروگرام کے اس حصے میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کرتے ہیں گورنمنٹ میئرز کی. آپ بات کر رہے تھے گورنمنٹ کو میئرز لینے چاہیے, تو اس کو پلیز ذرا ایکسپلین کیجئے گا. گورنمنٹ کے میجرز کو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو نیوٹریشن کے حوالے سے پالیسیز آ رہی ہیں اس پالیسیز کو ان علاقوں تک اس کے اثرات کو پہنچانا چاہیے جو دور دراز کے علاقے ہیں. اگر آپ بلوچستان کے دور دراز کے علاقے اور ساؤتھ پنجاب کے دور دراز کے علاقے دیکھیں تو وہاں تک ان پالیسیز کا اور ان انویسٹمنٹ کا امپیکٹ پہنچ نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مورٹیلٹی انسیف فوڈ کی وجہ سے, نان نیوٹریشس فوڈ کی وجہ سے مورٹیلٹی کا ریٹ وہی ہے, شرح اموات وہی ہے. آپ ایک بات یاد رکھیے, گورنمنٹ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی یہ پتا ہے کہ جس ملک کا ڈیزیز برڈن اور مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے اس ملک میں ترقی کا تصور نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ لوکل ریجنل فوڈز کو پروموٹ کریں, اپنے پرائورٹی ایجنڈا میں اس کو رکھیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں اور پالیسیز کو بجائے اس کے کہ وہ اسلام آباد یا لاہور یا کسی اور بڑے شہر ان ریجنز میں آئیں, ڈیولپمنٹ پارٹنرز یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو ان علاقوں تک لے کے آئیں, ڈیپ جائیں تاکہ وہاں کے ایشوز کا اندازہ ہو اور جو انویسٹمنٹ ہے
गवर्नमेंट के पार्ट पे, एजुकेशन पे जैसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, फूड एंड न्यूट्रिशन पे भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और बजट को इंक्रीज करना चाहिए। इसकी एजुकेशन को, R&D को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए, एकेडेमिया में न्यूट्रिशन को प्रमोट करना चाहिए, रिसर्च में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ी कैंपेन मुल्क में लॉन्च होनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि आज से 10 साल 15 साल पहले ये एक कैंपेन चली थी कि आयोडाइड नमक जो है इस्तेमाल करना चाहिए। आयोडीन हेल्थ के लिए कितना जरूरी है, बच्चों की कॉग्निशन के लिए कितना जरूरी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल पार्टनर्स में उसमें काम किया 10-12 साल, और जब स्टार्ट किया 1% पॉपुलेशन भी आयोडाइज्ड नमक नहीं इस्तेमाल करती थी। आज उस कैंपेनिंग की वजह से मुल्क की अर्बन पॉपुलेशन मोर देन 30% या इससे ज्यादा जो है आयोडाइज्ड मिल्क, उससे हेल्थ पे इंपैक्ट। आप कभी भी टीवी पे आप देखें, आपको टॉक्स मिलेंगी, पॉलिटिकल डिबेट्स आएंगी, मैचेस देखेंगे, कभी कोई ऐसा एक्सक्लूसिवली कमर्शियल या प्रोग्राम जो है वो लोगों की सेहत के हवाले से या न्यूट्रिशन के हवाले से या हेल्थ के हवाले से, लोगों के पास अब शायद देखने का टाइम नहीं है, वो इन बातों को सुनना पसंद नहीं करते। बहुत सारे और गैजेट्स आ गए हैं जिसकी वजह से। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब भी आम आदमी टीवी के सामने बैठता है और वो टीवी को देखता भी है। और तो मेरी ये गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि न्यूट्रिशन और फूड को अपने प्राइमरी एजेंडा में रखें, टॉप प्रायोरिटी में रखें, ताकि इस कौम की, अभी तारिक बात कर रहे थे कि फूड में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि आप दिन में वैरायटी ऑफ फूड कितनी खाते हैं, इसको बाकायदा हम अपनी सब्जेक्ट में शामिल करते हैं कि आपने तारीख से शायद बात नहीं उसके ज़हन में नहीं है, हमारे यहाँ एक फूड पिरामिड का कॉन्सेप्ट है जो पहले दिन हम बच्चे को बताते हैं कि फूड पिरामिड क्या है। फूड पिरामिड एक तकोन है, सिर्फ एक पिक्चर है तकोन, जिसके अंदर हमने 5 कैटेगरीज रखी हैं। पहला पार्ट है नीचे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, दूसरा पार्ट है उसमें स्टार्च का फूड, आपने डबल रोटी है, पोटैटोज है, इस तरह की। तीसरे में आपने मीट है, फिश है, उसमें प्रोटीन आपको। चौथे में आपका जो है वो जैसे आपने ये कहा है कि लेग्यूम्स हैं और ये, और 5वें में जाके शुगर और फैट है, और ये इस तरतीब के साथ जाए। इसका मतलब सबसे छोटे कोने में शुगर है, आपने कम खाना है, फिर उसको बढ़ाते जाना है। इसमें जो बात मैसेज है कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो आपकी जिंदगी का इंटेग्रल पार्ट है। जितने कलरफुल फ्रूट आप खाएंगे उतना कैंसर से बचेंगे, उतना डायबिटीज से बचेंगे, उतना जो आपका डिजेनरेटिव डिजीजेज है उनसे बचेंगे, क्योंकि इनमें वो कंपाउंड्स और केमिकल्स हैं जो इंसान को बुढ़ापे से भी जो है वो अर्ली जो बुढ़ापा है उससे भी बचाते हैं, एजिंग से बचाते हैं। इसके अलावा आपको नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आपको अपनी जिंदगी में हर सूरत में, और गवर्नमेंट को देखें पूरी दुनिया में फूड पे जो किसी भी पर्सन के अखराजात होते हैं उसके किचन पे 10 to 15% टैक्स मैक्सिमम। अब पाकिस्तान में ये एक बड़ी बात कर रहा हूं, इसमें आप देखें कि आपकी टोटल सैलरी किसी भी नॉर्मल आदमी सिर्फ किचन में चली जाती है, इसके बावजूद भी उसकी फूड हेल्थी नहीं है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमें किस तरह एक हेल्दी नेशन का तस्वर। फूड में सब्सिडीज दें, फूड को चीप कम करें, उस पर टैक्सेस कम करें, एक्सेसिबल फूड हो, न्यूट्रिशियस फूड हो। फ्रूट आप मुझे बताएं कि एक आम आदमी कैसे खा सकता है? आज 250-300 रुपए केजी एक सेब है, आप देखें दूध है कितना महंगा है, गंदुम कितनी महंगी है। मैं ये गवर्नमेंट और चीजों पे, लग्जरीज पे, कारों पे, सब चीजों पे जितने मर्जी टैक्सेस लगाएं, जितना मर्जी महंगा करें, आप फूड को, खुराक को सस्ता करें ताकि आम आदमी खाए और वो हेल्दी हो और वो माशरे में एक प्रोडक्टिव सिटीजन के तौर पे आप कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये गवर्नमेंट कर सकती है। तारिक साहब, बात हो रही है अवेयरनेस की, गवर्नमेंट के मेजर्स की। अभी मैं आपसे यहाँ बात करना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज, जो कि बहुत कॉमनली देखने में मिल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ओबेसिटी, एंड व्हाट आर दी अदर डिसऑर्डर्स और डिजीजेस? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न है। जहाँ तक गवर्नमेंट मेजर्स की, मैं इसे 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेजर चैलेंजेस को एड्रेस करने में, साथ साथ पब्लिक की सपोर्ट भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो मेजर्स हैं, मैं न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका कनेक्शन जो हेल्थ से होता है उसके अगर बात करूँ तो
کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے نیوٹریشن کے ساتھ، جس میں ذیابیطیس ہے، جس میں موٹاپا ہے، دل کے امراض ہیں، یہ ڈائریکٹ کنیکشن میں آتے ہیں. مطلب میں اگر یوں کہوں کہ یہ چیز کھا لیں گے تو اس کا امپیکٹ آئے گا ضرور آئے گا. نمک کا استعمال ہے جی، اور گھی کا استعمال ہے، اچھا آئل کا ایکسیسو استعمال ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کہیں کہ کنیکٹڈ ہیں دل کے امراض کے ساتھ. اسی طریقے سے نشاستہ یا چینی، اس کا استعمال ظاہر اس کا ذیابیطیس پہ بڑا ڈراسٹک افیکٹ ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کی کیا میئرز ہو سکتی ہیں اس میں. پہلا میئر یہ ہے کہ آپ باؤنڈ کریں انڈسٹری کو کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ سسٹم سے نکال لیں یا کم کر دیں. مثال کے طور پہ وناسپتی گھی، جی، اب دنیا بھر میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا، ہمارے ہاں ملتا ہے. اس پہ کچھ عرصہ پہلے پالیسیز آئی تھیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے یہاں پہ کام شروع جب کیا، انہوں نے کچھ میئرز دیں کہ وناسپتی گھی جو ہے اس سن تک ختم ہو جائے گا. 2022 کا ٹارگیٹ تھا پروبیبلی ان کا، مگر انڈسٹری سپورٹ نہیں کر رہی. اب وناسپتی گھی کو آپ جتنا لیبل پہ لکھ دیں کہ یہ ٹرانس فیٹ فری ہے، ٹیکنیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرانس فیٹس، اگر میں دل کا مریض نہیں ہوں، ہیلدی پرسن ہوں، تو میرے ڈیلی بیسس پہ جو میری ڈائٹ ہے اس سے آنے والی جو مجھے انرجی چاہیے اس کا 0.5% سے کم ٹرانس فیٹ سے ہونا چاہیے. اور اگر میں کیلوریز میں جاؤں تو شاید یہ کوئی 25-30 کیلوریز بنتی ہیں ڈیلی بیسس پہ. مگر وناسپتی گھی میں یہ میں ڈسکلوز کر رہا ہوں اس بات کو، اور پبلش نہیں ہے اس سینس میں، کیونکہ کچھ انڈسٹری کی اور ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوشنز کی آپس کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم عموماً شیئر نہیں کر رہے ہوتے. زیادہ تر انڈسٹری میں جو گھی بن رہا ہے اس میں 6% سے زیادہ ٹرانس فیٹس ہیں. اوکے، 6% سے زیادہ. ٹھیک، مطلب یوں کہیں کہ اگر آپ نے 100 گرام گھی کھایا ہے تو اس میں سے 6 گرام ٹرانس فیٹس کھائی ہیں آپ نے. اس چیز کو اسکپ کرنا ہوگا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ انڈسٹری کو بائنڈ کیا گیا کسی ایرا میں کہ آپ کے پاس آپ کے ویجیٹیبل آئل میں، گھی میں ٹرانس فیٹس نہیں ہونی چاہیے. انڈسٹری پھر بھی پریکٹس کری، اور ہمارا جو میں نے آپ سے کہا کہ دوسرا رول کمیونٹی کا بھی آتا ہے. بالکل. ہم ابھی بھی پراٹھا گھی کے ساتھ بناتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ گھی کے بغیر پراٹھا نہیں بنتا. اچھا آپ دیکھیں کہ جو پبلک ہیلتھ میں ہمیں چیلنجز آتے ہیں، شادی کا کھانا کھانے کے بعد، خدا نہ خواستہ کوئی اور ایونٹ کا، اس کا کھانا کھانے کے بعد زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں ہوتے ہیں. اب اس میں کیا کیا چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے ایمرجنسی میں آ رہے ہوتے ہیں. دیکھ والے کو جتنا کہتے ہیں اس نے گھی ڈالنا ہے، وہ کہتا ہے اس کے بغیر ٹیسٹ ہی نہیں بنتا. صحیح. وہ اس میں ڈالے گا نمک بہت زیادہ ڈالے گا، اس کے بغیر میٹ کی پروڈکٹس کا ٹیسٹ ہی نہیں بنتا، چاول کا ٹیسٹ نہیں بنتا. وہ اس میں مونو سوڈیم گلوٹامیٹ ڈالے گا، حالانکہ وہ بین ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر میرا جو کنسرن پرسن وہ بھی کہتا ہے اس میں ٹیسٹ نہیں آتا. تو یہ کھانا کھانے کے بعد ایمرجنسی میں ہی جانا ہے ہم نے، اور کہاں جانا ہے؟ جو دل کا مریض اگر وہاں سے بیٹھا ہوا ایم ایس جی کھا رہا ہے، نمک کھا رہا ہے، تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے اس کو اگر لاگو کیا ہے تو پھر امپلیمنٹ کرے، بالکل اس کو مانیٹر کرے اور لوگ سپورٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے سسٹم میں یہ چیز غلط ہے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ بتائیے گا اوپن فوڈ اور پیکڈ فوڈ کے حوالے سے کتنی نالج ہونی چاہیے عوام کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ ریسنٹ چلا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ پانڈا بھی آ گیا ہے اور دوسری اس طرح کی آ گئی ہیں چیزیں، اور ہر جگہ پہ آپ کو آؤٹ لیٹ نظر آتے ہیں. اور شام کو آپ دیکھیں جا کے کہ جتنے بھی جنک فوڈ کے اور فاسٹ فوڈ کے آؤٹ لیٹس ہیں بھرے ہوتے ہیں. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے پیرنٹس نے یا ایون بچے تو بچے ہیں کہ ہم یہ کیوں کھاتے ہیں؟ اس پر ٹرینڈ جو ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ونس اے وائل آپ اگر کھانا بھی چاہتے ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ آپ جنک فوڈ ٹیسٹی بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ٹیسٹ کی وجہ سے وہ ٹیسٹ ہمیں ڈرائیو کرتا ہے کہ ہم ان آؤٹ لیٹس پہ جائیں. یہ کیوں نقصان دہ ہیں، یہ اس کی میں آپ کو ٹیکنیکلی یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں اس کے، جہاں اس میں جو ٹائپ آف سٹارچ ہے، جو ٹائپ آف فیٹ ہے، وہ ہیلتھ کے لیے ٹھیک بھی نہیں ہے، اور دوسرا اس کی مقدار بھی کوانٹٹی سے زیادہ ہے. جب آپ زیادہ فیٹ لیں گے، زیادہ سٹارچ لیں گے، نیچرلی آپ موٹے ہوں گے. جب آپ موٹے ہوں گے تو اس سے بہت زیادہ جو بیماریاں ہیں وہ اسے اوبیسٹی اٹ سیلف مدر آف آل ڈیزیزز میں کہہ سکتا ہوں. تو وہ اس کی وجہ سے یہ جب بیماریاں آپ کو ہوتی ہیں تو پھر یہ ایک لامتناہی سلسلہ. ٹھیک ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
बाक, आप देख रहे हैं रोही या 10 ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है ओपन फूड और पैक्ड फूड के हवाले से। कितनी नॉलेज होनी चाहिए व्यूअर्स को? देखें, दो चीजें ओपन फूड और पैक फूड में ये होता है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज कर रही है। अब आप पूरी पॉपुलेशन को फ्रेश फूड या अनपैक्ड फूड या सप्लाई करने की पोजीशन में नहीं। 22 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई और ग्लोबली भी पॉपुलेशन का जो रेट है वो बढ़ रहा है। अब उसके लिए पैक करने की क्यों जरूरत महसूस होती है? उसमें ये होता है कि एक वक्त होता है कि आपके पास फूड जो है बहुत अवेलेबल है, पीक सीजन है, और उसके बाद वो खत्म हो जाती है। अब हमने पूरे साल के लिए उसको प्रॉपर तरीके से पैक करना है। फूड पैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आप फॉर एग्जांपल आपके पास दूध है, आप 90 दिन तक जो आपके पास पैस्चराइज्ड और यूएसटी ट्रीटेड मिल्क है वो इस्तेमाल करते हैं, वो पैक है, लेकिन आफ्टर बहुत कोई इसके ऐसे हैजर्ड्स उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। पैक फूड का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जैसे आप लेज हैं, या मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे हमारे यहाँ इशू भी बहुत सारे। ओवरऑल मैं जनरल बात कर रहा हूं कि ये जो पोटैटो चिप्स है या इस तरह की चीजें हैं, जनरली ये प्रॉब्लमैटिक होती हैं। जो बेसिक चीजें, दूध है, सीरियल्स हैं, पॉरिज है, इन चीजों को पैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी फूड्स जो अपने साथ कैरी करती हैं अनहेल्दी इंग्रेडिएंट। अब आप देखें कि तारक ने बात की है, इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा न्यूट्रिशन के हवाले से चैलेंज है वो इस वक्त साल्ट और शुगर का इस्तेमाल है। अब फैट से भी बियॉन्ड बात होना शुरू हो गई है कि साल्ट का इस्तेमाल जो है वो कितना हार्मफुल है हमारी हेल्थ के। और ये जो जितनी भी पैक फूड होती हैं जनरली इनमें दूसरी बात यह है कि हम नेशनल लेवल पे भी और ग्लोबली भी फूड फ्रॉड्स का शिकार हैं। जो पैक के ऊपर कंपोजिशन लिखी हुई है, न्यूट्रिशनल फाइलिंग दी हुई है, एक्चुअली उस तरह अंदर होता नहीं है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को डिसीव किया जाता है। ये वन ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है पैक फूड का, वो मैं ये समझता हूं कि है। इसलिए मोस्ट लाइकली हमें जो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम फ्रेश फूड तक हमारी रसाई है और हम उसको कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल जितनी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है इस वक्त, इसमें अब आप ये मुमकिन नहीं है कि शहरों में आप एनिमल्स रख सकें, फ्रेश दूध ले सकें या फ्रेश वेजिटेबल्स आपको मिलें। अब अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रही है, गांव जो हैं वो शहरों में बदल रहे हैं, नई नई सोसाइटीज बन रही हैं, उसकी वजह से फूड के जो मॉडलिंग है, जो डायनामिक्स हैं, वो भी चेंज हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी। अब आप कभी गौर कीजिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कितनी कम हो रही है। आज भी जापान या दूसरे अच्छे मुल्कों में देखें तो 95, 90, 100 इयर्स तक जो है लोग हेल्दी लाइफस्टाइल उनका होता है। हमारे यहाँ 40 से बियॉन्ड जैसे ही कोई भी सिटीजन या कोई भी जाता है तो किसी ना किसी प्रॉब्लम का कभी हमने इसके डिटर्मिनेंट को गौर किया है कि इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? इसके डिटर्मिनेंट्स मैं ये कहता हूँ कि ये आपकी जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। 3 तरह का लाइफस्टाइल होता है। अगर आप खुद से अंदाजिए, मैं पॉपुलेशन को बात ये बताना है कि कोई भी शख्स जो दिन में 10,000 स्टेप्स नहीं चलता, वो अपने आप को एक्टिव लाइफस्टाइल ना समझे कि मैं एक्टिव हूं। 10,000 स्टेप्स काउंट करके अगर आप चलते हैं तो फिर आप रात को कह सकते हैं कि मैं आज का दिन एक्टिवली मैंने, और तक मैं ये कहता हूं कि 99% पॉपुलेशन ऐसी है जो 10,000 स्टेप्स नहीं चलती। सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है। तो इस हवाले से पॉपुलेशन में अवेयरनेस को जनरेट करना बड़ी जरूरी है, बहुत अहम फैक्टर है। जब तक मुझे पता ही नहीं है कि कोई चीज मुझे हार्मफुल है मेरे लिए, मुझे नुकसान, मैं उससे बचने के कोई मेजर्स ही नहीं लूंगा। जब मुझे पता चल जाएगा, मैं अवेयर हो जाऊंगा, तो मैं उससे बचने के लिए कोई ना कोई मेजर्स अडॉप्ट करूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तारिक साहब, आप बताइएगा कि मौसम को देखते हुए कौन से फल, कौन से सब्जियां हैं जो आजकल हम अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं और करनी चाहिए? बिल्कुल, ये आजकल के सीजन में हमारे पास ऑरेंजेस बड़ी प्लेंटीफुल अमाउंट में, और उसके साथ साथ उसका जो टेस्ट है और उसमें सॉरनेस है वो काफ़ी कम हो जाता है। फेब से लेकर मार्च, ये 2-1 महीने ऐसे होते हैं जिसमें संतरे की जितनी भी किस्में हमारे पास मार्केट में हैं, ये तकरीबन जो हैं वो आप कहें कि किसी भी
पर्सन के लिए, खास तौर बच्चों के लिए बड़ी नॉर्मल और बड़ी प्लेजेंट हो जाती हैं। हम आम तौर पे जैसे ही ये हमारे पास माल्टा आता है मार्केट में तो बच्चों को पीछे कर लेते हैं, आपने नहीं खाना कि गला खराब हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा। तो उसमें एक जेन्युइननेस ये होती है कि चूंकि इसमें सिट्रिक एसिड की मकदार शुरू में ज़्यादा होती है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये ग्रो करता है और इसका सीजन प्रोग्रेस करता है तो वो कम होती जाती है, मीठापन इसमें बढ़ जाता है। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक मैं इसको कहता हूँ माँ से ज़ियाबतीस के मरीजों को कि ये प्लेंटीफुल अमाउंट में खा सकते हैं जितना लेना चाहें। इसी तरीके से फलों में अब स्ट्रॉबेरी आ रही है, ये बहुत अच्छा फ्रूट है। और मासिवा चंद एक अफराद के जिसमें जैसे जोड़ों के दर्द के मरीज होते हैं, उनको हम कहते हैं कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए वो अवॉइड करें। इवन उनको संतरा भी मुनासिब नहीं है क्योंकि इसमें जो कुछ है जैसे विटामिन सी इसमें ज़्यादा होता है। विटामिन सी जो है वो बायोलॉजिकली आपके सिस्टम के अंदर ही वो कुछ ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है जिससे आपके जोड़ों के दर्द जो है वो बढ़ जाता है आगे। अदर देन दिस वन बाकी सबके लिए बहुत अच्छा फ्रूट है, ये लें। और साथ साथ में आजकल अमरूद बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है और अच्छा अमरूद है, इसमें आपको कीड़े भी नहीं मिलते क्योंकि ज़्यादातर हमारा फोकस होता है कि रेडी पे अगर आज अमरूद मिले तो उसमें कीड़ा तो नहीं है, होंगे। तो ये सर्दियों का जो अमरूद होता है इसमें इस तरह के मसाइल नहीं होते, गर्मियों में ये इश्यूज बड़े आते हैं। तो गुआवा बहुत अच्छा फ्रूट है, ये लेना चाहिए। और साथ साथ सब्जियों में अगर देखें तो गाजर और चुकंदर ये बहुत अच्छे सब्जियां हैं। मैं इसे हर तरह के अमराज के अंदर, इवन आपकी जो वेल बीइंग है, वेलनेस है, आपकी लुक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहता हूं। और साथ साथ जो अगर हमारे जो कॉमन बीमारियां हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं जिसमें खासतौर पर दिल के अमराज हैं, इनके लिए भी बहुत हेल्दी हैं ये। ठीक है। तो आप इनका कम्बिनेशन भी कर सकते हैं। एक नॉर्मल ट्रेंड है कि आप किसी रेडी वाले से तो ले सकते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें आप अगर रेडी वाले से कहते हैं तो वो आपको गाजर का जूस निकाल देगा, उसमें संतरा भी डाल देगा और बहुत कुछ। जो मेरा वहाँ पे चैलेंज आता है कि वो जब मिक्स कर रहा होता है और जो वो बना रहा होता है तो वो पूरा दिन मशीन साफ नहीं करता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही और उस वजह से एक आम बंदा बहुत अवॉइड करता है कि शायद मुझे इससे कोई पेट का मर्ज ना हो जाए, कोई और टाइफाइड का इशू ना हो जाए। तो बेहतर है कि घर के अंदर ही इस तरह की चीज़ें बना ली जाए और इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा बेहतर। तो हमारी ये जो आजकल के फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ रही है तकरीबन ही हेल्दी हैं, इन सबको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। स्कूल लेवल पर आप क्या समझते हैं, अर्ली स्टेज पर बच्चों के लिए न्यूट्रिशन के हवाले से तालीम कितनी इंपॉर्टेंट है स्कूल्स में? मैं ये समझता हूं कि बच्चों की न्यूट्रिशन इस वक्त सबसे अहम इशू है। जब आप बच्चे को ही ट्रेन कर देते हैं अच्छी न्यूट्रिशन पे, वो सारी जिंदगी अपना उसको बच्चे को जब ये पहले दिन आप बता देते हैं कि आपको आयरन क्या है, जिंक क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी अर्ली स्टेजेस पे उसके सिलेबस में डाल देते हैं तो पूरी जिंदगी वो उसको रखना। अब आप देखें कि बच्चों की न्यूट्रिशन या चाइल्डहुड जो न्यूट्रिशन है ये पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया में ये पढ़ाया जाता है और उनको तालीम दी जाती है। मैं इस वक्त हम जब उस वक्त न्यूट्रिशन की बात करते हैं यूनिवर्सिटी की सतह पे, जब हमारे दिमाग पूरी तरह मैच्योर हो चुके हैं और उनमें नई चीज जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। स्कूल की सतह पे पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, टीचर्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि न्यूट्रिशन का उसके हम प्लान भी कर रहे हैं और हम थोड़ा सा माजी की तरफ जा रहे हैं। अगरचे ये डिजिटाइज वर्ल्ड में ये मुमकिन है कि हम डिजिटल जो गैजेट्स हैं यूज करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज भी ये बात इफेक्टिव है कि हम छोटे छोटे ब्राउचर्स, छोटे छोटे बुकलेट्स ऐसे जो हैं वो स्कूलों में जाके रखें, सिर्फ बच्चे को। अब आप ये देखें कि आयरन की कमी की वजह से बच्चा जो है उसकी स्कूल के अंदर एग्जाम्स के अंदर परफॉर्मेंस और ग्रेड्स कम हो जाते हैं, ये मतलब, और उसकी एब्सेंटिज्म का लेवल ज्यादा हो जाता है। जब स्कूल में वो कम आता है, फटीग का शिकार होता है, उसकी कॉग्निशन, वो फिर जल्दी स्कूल छोड़ देता है। और अब ये कि पूरी नेशन को नुकसान हुआ आयरन की कमी की वजह से। जिंक है, इसका ताल्लुक इंसान की पूरी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनके साथ है। कैल्शियम बोन्स बनती हैं, मैग्नीशियम है, फास्फोरस, विटामिन ए है जो आपकी आंखों के लिए है, विटामिन बी आपकी बॉडी के निजाम के लिए, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर जब आप बात करती है मतवाजन ग़िज़ा की, मिसाल के तौर पर स्टार्ट में ही हमने बात की थी, तो मतवाजन ग़िज़ा का तस्वुर ही नहीं बच्चे को पता। मतवाजन ग़िज़ा का
एक बड़ा सादा सा डेफिनेशन ये है कि आपकी खुराक इस तरह की होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को जिन इंग्रेडिएंट्स की, जिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो पूरी हो। किसी एक खुराक में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। 2-4 ऐसी खुराकें होंगी जो आपको फुलाद देंगी, 2-4 ऐसी होंगी जो आपको जिंक देंगी, दूध और वो आपको कैल्शियम देंगे। इसी तरह जब आप वैरायटी ऑफ फूड लेंगी तो आप वैरायटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेंगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। बच्चों को इस बात का एहसास होना चाहिए और बच्चों को घर में, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको बताएं कि भाई बच्चे आपने ये जंक फूड स्कूल में नहीं कर। दूसरा एस्पेक्ट जो मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा कि जो हम ये हम सारी बातें कर रहे हैं फूड के अंदर जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं या उसके हेल्दी होने की। एक फूड बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है सारा दिन, लेकिन वो है ही कंटेमिनेटेड, वो माइक्रोबायोलॉजिकली कंटेमिनेटेड है, फिजिकली कंटेमिनेटेड है, उसमें गंद है, उसमें माइक्रोब्स हैं, उसमें वायरस है, उसमें कोई और फंगस लग गया है। तो ऐसी खुराक अवेलेबल होती है स्कूल की कैंटीन्स के ऊपर, ऐसी खुराक रेडियो पे अवेलेबल होती है। अब आप बताएं कि बच्चा खा के जाता है, गैस्ट्रो का शिकार हो जाता है, उसका प्रॉब्लम होता है, 3 दिन वो स्कूल में नहीं जाता, उसके एग्जाम से अल्टीमेटली वो ग्रेड्स कम हो गए, डिसअपॉइंट हुआ, कंपटीशन से बाहर आ गया, अल्टीमेटली वो एजुकेशन से उसका दिल बन गया। बिल्कुल ठीक। तारिक साहब, एंड पर क्या पैगाम देना चाहेंगे, बिकॉज प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाता है, व्यूअर्स को, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में जैसे कि इस प्रोग्राम की जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो भी यही था कि लोगों में मासेस में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। पाकिस्तान में जितना भी कहा जाए न्यूट्रिशन पे काम हो रहा है, मैं समझता हूँ वो कम है, इसको मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है और मीडिया को बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। जहाँ पे हम जनरल फूड्स का, मैं किसी भी एक फूड के एग्जांपल ही लेना चाहता, जनरल फूड्स का जहाँ पे हम एक स्टार दे रहे होते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन एडुकेसी के हवाले से भी इसको अपना एक रोल मॉडल के तौर पे लेके और इंडस्ट्री को भी साथ थोड़ा सा गाइड करें कि वो अल्टरनेटिव्स की तरफ भी आए। और गवर्नमेंट के साथ साथ इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक साहब। उम्मीद करते हैं आपका टाइम अच्छा गुजरा होगा। इसी के साथ इख्तिताम हुआ जाता है आज के प्रोग्राम का। कल है संडे और खूब सारा एंजॉय कीजिएगा, खूब सारा रेस्ट कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी मंडे को, तब तक महाजिब बिन आबिद को इजाजत दे, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।